الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین و معزز سامعات، حدیث پاک کی کتاب موطا امام محمد کا آخری باب اور آخری اس کی 9 احادیث اور آخری سبق ہے. یہ آخری باب اپنے اندر بڑی تفصیل رکھتا ہے. بس دعا فرمائیں اللہ جل شانہ اس مقررہ وقت کے اندر اس کو پورا فرما دے. میں سب سے پہلے اس کتاب کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کتاب کا نام ہے الموطا للامام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے. حدیث پاک کی کتاب موطا کا مطلب کیا ہے؟ یہ توطا سے مشتق ہے، اس میں مفعول ہے، اسے آبجیکٹ کہتے ہیں انگلش میں، یہ وہ سینٹنس ہے. تو موطا کا مطلب ہوتا ہے آسان کی ہوئی کتاب، نرم کی ہوئی کتاب، یعنی جو احادیث عام بندے کے لیے مشکل ہو جائیں اور طالب علم حدیث کے لیے سمجھنا تھوڑا سا گراں گزرے، اس کو استاذ کی رہنمائی چاہیے، استاذ کی وہاں پر اس کو سمجھانے کا، تفہیم کا معاملے کی ضرورت ہو، تو وہاں اس کے لیے موطا یعنی رہنمائی اور آسانی کا کام کرے گی. تو یہ موطا امام محمد ہے کہ جو بالکل اس کو مسئلے آسان کر کے دے دی گی. یہ کتاب ایک جلد پر مشتمل ہے اور اس کتاب کو اللہ جل شانہ نے بہت بڑی سعادتوں سے نوازا ہے. میں چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ یہ جو موطا امام محمد کتاب ہے، یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے. تو امام محمد خود کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. 132 ہجری میں حضرت امام محمد پیدا ہوئے. میں نے کل کے درس میں آپ کی خدمت میں 3 صدیوں ہجری کی بات کی تھی کہ 3 صدیاں، 3 زمانہ بہت بہتر ہے. ان میں ایک زمانہ حضور کا، دوسرا صحابہ کا، تیسرا صحابہ کے شاگرد تابعین کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ سن 10 ہجری سے ختم ہوا، تو صحابہ کرام کا زمانہ سن 10 سے شروع ہوا، یہ 110 ہجری تک چلا. پھر 210 ہجری اگلے 100 سال تابعین کا زمانہ ہے. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہوا، تابعین کا زمانہ شروع تھا، ابھی اس کو 22 سال ہی ہوئے تھے. تیسرا افضل زمانہ جاری ہی تھا کہ امام محمد کی پیدائش ہوئی ہے. یہ مطلب ہے 132 ہجری میں. یہ رہنے والے کہاں کے تھے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ملک شام کا رہنے والا تھا. شیبانی قبیلہ جو ہے یہ شام کا ایک علاقہ ہے، فرقد. یہ وہاں اس جزیرے میں رہنے والے لوگ ہیں. یہ ان کے دادا کا نام بھی ہے اور اس جزیرے کا علاقہ بھی کہلاتا تھا. اور پھر انہوں نے ہجرت کی، یہ واسط آ گئے. واسط آج کل جو شہر ہے وہ ایران کا ہے، اس کو نیشا پور کے قریب شہر ہونے کا شرف حاصل ہے. تو یہ یہاں پر پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کے والدین نے امام محمد کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کہ مزید دینی تعلیم حاصل کرے، تو اس وقت وہاں تشریف لے گئے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شہر کو بنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو بسایا تھا اور اس پہ 1500 صحابہ کرام پہنچے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور وہ شہر کوفہ تھا. کوفہ شہر بہت بڑا خوبصورت شہر تھا جس کو بنائے عمر، بسائے علی، اور اس کے لیے علم کے چراغ جلائے عبداللہ ابن مسعود. 1500 صحابہ کی موجودگی میں تو اس شہر کے علم کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے یہ کوفہ تشریف لے آئے تاکہ وہاں پر ہماری اولاد کو دینی معاملات میں رہنمائی آسانی سے مل سکے. تو انہوں نے وہاں پر علم حدیث حاصل کیا ہے.
13 سے 14 سال کی عمر ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث اتنا پڑھ لیا تھا اس وقت کہ جب 20 سال کے لگ بھگ پہنچے تو پھر یہ درس دینے کے قابل ہو گئے. محدثین بیٹھا کرتے تھے، حفاظ حدیث ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ وہاں پر حدیث کا درس ارشاد فرماتے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی پڑھا ہے، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے، اور اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے، امام مسور ابن قدام سے بھی پڑھا ہے اور امام سفیان ثوری سے بھی پڑھا ہے. یہ تقریباً 7 اساتذہ ہیں جن میں 6 احناف ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں براہ راست یا ان کے دوست ہیں، ان سے پڑھا، اور 7ویں نمبر پہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھا. امام مالک کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام مالک امام دارالحجرہ ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں فوت ہوئے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر حضرت امام مالک کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے. تو جب آپ مدینہ طیبہ جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمین مبارک کی طرف جنت البقیع ہے، یہ اسی طرف حضرت امام نافع کی قبر ہے اور ان کے ساتھ حضرت امام مالک کی قبر ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک وہی ہے. اور ان کے بالکل قریب ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک ہے. تو یہ ان کو بھی سعادت ہے، فضائل اعمال جن نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، تو یہ ان کی قبر مبارک وہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک کو سامنے رکھ کے انہوں نے موطا امام محمد مرتب کی ہے امام محمد نے، تو اسی لیے پھر انہوں نے زیادہ تر احادیث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہے. خود فرماتے ہیں، مناقب قردری میں موجود ہے، کہتے ہیں اقمت علی باب مالک ثلاث سنین او اکثر وسمعت منہ 700. کہتے ہیں میں امام مالک کے پاس 3 سال ان کے دروازے پہ کھڑا رہا. ضروری نہیں ہے کہ دروازے پہ سب کچھ پڑھا، مراد یہ ہے کہ مجھے ان کے در سے ملا جو بھی ملا. تو کہتے ہیں میں ان کے 3 سال ان کے دروازے پہ رہا اور میں نے ان سے 700 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا ہے. 700 حدیثوں کا مطلب براہ راست سننا، ورنہ امام محمد تو کئی لاکھ حدیث کے عالم تھے جو براہ راست ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ان کی سند سے سنی تھی، تو اس کی روایات کی تعداد 700 بیان کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ ذہین تھے. امام محمد کی ذہانت اتنی مشہور ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بڑے بڑے شاگرد پڑھنے آئے ہیں، لیکن جس طرح میں نے امام محمد کو پڑھتے اور ان کو ذہانت میں یاد کرتے دیکھا ہے، ایسے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے اپنے شاگردوں میں واقعی اس جیسا بندہ آج تک نہیں دیکھا جو اتنا ذہن اور اتنی ذہانت لے کر آئے. امام ذہبی بہت بڑی شخصیت ہے، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، احادیث میں بڑا نام ہے ان کا. وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرماتے ہیں کہ وَكَانَ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ، پوری دنیا میں سے سب سے ذہینوں میں اگر کسی ذہین کا نام بھی گنا جائے گا تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا گنا جائے گا. انتہائی خوبصورت تھے، اتنی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ کوئی ان کو دیکھ کر نا وہ دنگ رہ جاتا. کہتے ہیں غیر مسلم نے حضرت امام محمد کے علوم سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا، تو وہ آیا اور آ کر بیٹھا، تو کلمہ پڑھتے وقت اس کے یہ لفظ تھے کہ یا ایھا المسلمین، مسلمانوں نے کہا کہ مسلمانوں ھذا محمدکم الاصغر، یہ تو آپ کے چھوٹے محمد ہیں، فکیف محمدکم الاکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کیا ہوگا. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ان نے موطا مرتب کی ہے وہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں اور باقی بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی. اللہ نے ایسا رتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کا اندازہ لگا ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس یہ اس وقت آئے جب ان کے پاس ان کے چہرے پہ داڑھی مبارک ابھی نہیں آئی تھی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ ان کو کچھ وقت اپنے سے دور رکھا جائے، داڑھی آ جائے، پھر ان کو اس بڑی کلاس میں بٹھاؤں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو حافظ قرآن ہو پھر وہ فقہ کی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے کہ علم حدیث حاصل کرے. آپ تو حافظ ہیں؟ کہ جی میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں. فرمایا آپ جائیے پہلے حفظ کر کے آئیے. ان کا خیال تھا ایک عرصہ لگے گا، حفظ کرائے گا، اتنے میں اس کی داڑھی بھی آ جائے گی اور بڑوں کے کلاس میں بیٹھنے کے ماشاء اللہ مستحق بھی کہلائے گا.
انہوں نے کہا جی وعدہ، کہا جی بالکل وعدہ، آپ حافظ بن کے آ جائیں، ضرور ہم آپ کو بٹھائیں گے۔ امام محمد جمعہ کے دن آئے تھے، اگلے جمعہ پھر آ گئے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا آپ حفظ کر کے، کہ جی آپ مجھ سے سن لیں، میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ 6 پارے روزانہ کی بنیاد پر یاد کرنا، ایک ہفتے میں قرآن کا حافظ بننا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شان ہے۔ پورے ایک ہفتے میں، یعنی 7 دن کرے نا، قرآن کی 7 منازل ہیں، ایک منزل روزانہ حفظ کی۔ عرب ہے خود ماشاءاللہ، اہل عرب کی زبان بھی تو پھر اپنی، اور ذہانت بھی تو دیکھیں نا۔ تو جو بھی جہاں سے بھی امتحان لیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیات سنا دیں، ان کو پتہ ہے جو بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں داخلہ دے دیا تھا، پھر یہ امام صاحب سے پڑھے ہیں، بڑا عرصہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا ہے۔ اور 20 سال کی عمر جب ہوئی نا تو ان سے محدثین پڑھنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ 13 سال کی عمر میں پہنچے ہیں۔ 13 اور 14 سال ان کی عمر کب بنے گی؟ 32 میں پیدا ہوئے ہیں تو 43 کر لیں، 44 کر لیں، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر پہنچے۔ امام صاحب کا انتقال 150 ہجری میں ہے، یعنی 6 سال امام صاحب سے پڑھے ہیں، تو 14 اور 6 20 ہی بنے۔ تو جب امام صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ استاذ بن چکے تھے، تو یہ اس وقت پڑھا رہے تھے 20 سال کی عمر میں۔ اور اگر میں ان کے شاگردوں کے نام آپ کے سامنے لوں نا کہ امام محمد کے شاگرد کون ہیں، تو وہ امت کے بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑے بڑے محدث، بہت بڑے بڑے فقیہ ہیں جنہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ مثلا ایک بہت بڑا نام ہے دنیا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں۔ کتنا عرصہ امام شافعی علم حدیث امام محمد رحمۃ اللہ سے پڑھتے رہے۔ ایک موقع پہ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ نے کتنا پڑھا امام محمد سے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ حفظت ان محمد وقر بعیر، کہ میں نے اتنا امام محمد سے علم حدیث پڑھا ہے جتنی کتابوں کو اونٹوں کا لشکر اپنی پشت پہ اٹھا کے چلے گا نا، تو اتنی کتابیں تو میں نے امام محمد سے حفظ کر لی تھی۔ اس حد تک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے اس استاذ کے قائل تھے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک آزمائش سے دوچار ہونا پڑا ایک مرتبہ۔ بادشاہ وقت نے ان کے اوپر ایک الزام کو ثابت سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ الزام تھا، ثابت نہیں تھا، کہ ان نے اس طرح بات کی ہے، یہ وہ ریاست کے خلاف فلاں فلاں۔ تو اس زمانے میں اس کی سزا گردن زندی تھی کہ ان کو قتل کر دیں۔ تو ایک چمڑے کا تخت بچھایا جاتا تھا اور اس کے اوپر اس شخص کو بٹھایا جاتا، پھر جلاد کو بلایا جاتا، وہ اس کی گردن اڑا دیتا۔ اس وقت امام شافعی کو اس پر بٹھا دیا گیا تھا، جلاد کو بلوا دیا گیا تھا، اور اس نے تلوار اپنے نیام سے نکال لی تھی۔ اتفاقاً امام محمد اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اتفاقاً، پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ تو امام محمد کی آمد پہ جو شور ہوا نا تو لوگ ہٹے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی امام محمد تشریف لائے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، وہ آ کے بیٹھے ان کے ساتھ۔ تو دیکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ان کا نام تھا مصری عالم، مصر سے آئے تھے امام شافعی۔ اس کو دیکھا نا کہ جلاد اس کی گردن اتارے، انہوں نے سمجھا کسی کا قصاص ہوگا، تو نے جلاد کو اشارہ کیا اور بادشاہ کو رک گیا، کیا ہوا ان کا؟ تو کہیں پہ ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ ریاست کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ تو امام محمد نے فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میں تو اس شخص کو براہ راست جانتا ہوں، یہ تو ایک اچھے عالم دین ہے اور بہترین پڑھنے آئے ہیں، یہاں پر مصر سے تشریف لائے ہیں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جو گواہان گواہی دے رہے ہیں میرے سامنے آپ لائیں، میں تو اس کے دن رات کو جانتا ہوں، اس جیسا عالم تو ہوگا نہیں۔ یعنی ان کے اچھے میں تعریف بھی کی اور حقیقت بھی بتا۔ تو بادشاہ ہارون الرشید اس وقت رک گئے، اس نے کہا اچھا آپ گواہی دینے؟ فرمایا میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی جس وقت تلوار نیام سے نکل چکی تھی، امام شافعی کی گردن پہ پڑنے والی تھی، امام محمد رحمۃ اللہ کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ یہ امام شافعی ان کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح بہت بڑا نام امام ابو عبیدہ کا ہے، قاسم بن سلام کا ہے، اسد بن فرات کا ہے، یہ سارے امام صاحب کے شاگرد ہیں امام محمد کے۔ یحییٰ بن معین، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام محمد کے بھی شاگرد ہیں۔ یحییٰ بن معین کون ہے؟ بہت بڑا آدمی ہے، 10 لاکھ حدیثیں اس نے لکھی تھیں۔ جتنی احادیث لکھتے قلم سے لکھتے، وہ قلم جس کو بالکل گھڑا جاتا تھا اور اس کو صحیح کر، اس کا برادہ ہوتا ہے نا، اس کو قلم کو صحیح کرنے سے چاقو کے ساتھ، چھری کے ساتھ قلم بناتے تھے۔ آج کل تو پتہ نہیں لوگ وہ قلم جانتے ہی نہیں ہیں، کانے سے وہ قلم بنا کرتی تھی۔ تو انہوں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی اور اس کا برادہ اکٹھا کیا ہوا تھا،
پورا کمرہ بھر گیا تھا ان کی ان کلموں کے برادے سے جن نے حدیثیں لکھی. ایک دن کسی نے پوچھا کہ اتنی چیزیں آپ نے اکٹھی کی ہیں تو یہ ساتھ کیوں کیا؟ یہ برادہ کلموں کا، یہ تو لکڑی کی چیزیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا. کہا آخرت میں کیا کرو گے؟ کہا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میرا پانی گرم کر کے مجھے آپ نے غسل دینا ہے اور اس کو جلا کے گرم کرنا ہے. یہ امام یحییٰ بن معین بہت بڑا آدمی ہے، اتنی لاکھ احادیث کا لکھنے والا ہے. ان کی اسی چارپائی پر جنازہ اٹھا ہے جس چارپائی پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا. اسی پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، پھر حضرت معاویہ. حضرت معاویہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے لے گئے تھے، کہا جی اماں آپ قیمت لینا چاہیں تو جتنی قیمت کے میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے دینا چاہیں تو ایک بیٹے کو دے دیں. بہرحال اماں جان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. تو اسی پر حضرت معاویہ کا جنازہ، اس کے بعد امام یحییٰ بن معین کا جنازہ اٹھا. یہ بھی امام محمد کے شاگرد ہیں. اسی طرح بہت سے علماء ہیں جنہوں نے امام محمد سے پڑھا ہے. مرد بھی پڑھتے تھے اور ایک وقت خواتین کا بھی تھا، مخصوص وقت میں خواتین بھی ان سے علم حدیث پڑھا کرتی تھی. گویا امام محمد کا مدرسۃ البنات بھی ہے اور مدرسۃ البنین بھی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یوں امت کے دونوں طبقوں کو پڑھایا. ان کی 5 عادات بڑی مشہور ہیں امام محمد کی. کہتے ہیں یہ سخی بھی تھے، جرت مند بھی تھے، انہیں آخرت کا خوف بھی تھا اور عبادت کا شوق بھی تھا. سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں سخاوت کا مطلب ہے بندہ کنجوس نہ ہو کسی معاملے میں. کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جس میں طمع جمع منع آ جائے وہ کنجوس ہوتا ہے. طمع کا معنی دوسرے کے پاس چیز ہے، بندہ چاہے اس سے نکلے اور میرے پاس آ جائے. جمع کیا ہے؟ جب نعمت مل گئی ہے تو اپنے پاس اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا، دوسرے کسی کو نہیں دینا، ضرورت مند کو جمع کر لیا. اور منع کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا خشک معاملے میں بنا ہوا ہے، لوگوں کو ہر بات سے نہ کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جس میں ہوں وہ کنجوس ہے. تو نہ طمع ہونی چاہیے، نہ جمع ہونا چاہیے، نہ منع ہونا چاہیے. طمع کا معنی دوسرے کے اندر چیزیں تو آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اس کے پاس بھی ہو. اسی طرح منع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو آپ انکار نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ لینے سے انکار کبھی نہیں فرمایا. اور اس کے بعد جمع کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس 2 سے 3 چیزیں ہیں ضرورت سے زائد ہیں تو اگر آپ کسی اور کو دے دیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہے. تو امام محمد سخی تھے. دوسری ان کی چیز ہے کہ بردباری تھی. بردباری کیسے کہتے ہیں؟ اپنے مزاج کے خلاف بات سنتے پھر بھی برداشت کر جاتے، یہ ہے بردباری. تیسرے نمبر پہ ان میں جرت بھی تھی، حق گوئی بھی تھی. جرت حق گوئی کا معنی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جب انہیں جرت سے بات کی ہے، انہوں نے چھوڑا نہیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو واقعہ میں نے سنایا، اب بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے کون اس طرح بات کرتا ہے، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جس کے ابا کو بھی نہیں دیکھا، جس کے اماں کو بھی نہیں جانتے، جس کے خاندان کو بھی صرف ان سے علم حدیث پڑھنے آیا ہے اور اس کی رعایت کی ہے کہ واقعی آج تک اتنے سال مجھ سے پڑھا ہے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، تو فوراً اس کی سفارش کر دی اور ڈائریکٹ بادشاہ کے سامنے اس وقت جب وہ تلوار نیام سے نکل چکی ہے. تو اس طرح جرت بھی تھی. آخرت کا خوف تھا، بہت زیادہ روتے تھے آخرت کے لیے. اتنا روتے کہتے ہیں اتنا روتے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی بن جاتی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیں، روتا آخرت پر وہی بندہ ہے جس کے لیے آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ روئے اور ہم اس کو اجر دیں. یہ طے ہوتا ہے، آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ استغفار کرے ہم اسے معافی دیں. اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے یہ بندہ یہ دعا مانگے اور ہم اس کو عطا کریں. جب بندہ اچھی دعائیں اپنی آخرت کے لیے مانگے، آخرت کے رونا شروع کر دے، تو یہ نہ سمجھے کہ اس بندے کو کوئی فکر لگ گئی ہے، یہ سمجھے اس کے لیے آسمان سے فیصلہ ہوا ہے، یہ مانگے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی. تو بعض چیزوں کا فیصلہ آسمان سے اس بندے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. اور 5ویں چیز ان میں تھی کہ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. عبادت کے لیے کیا؟ رات کے پورے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا امام محمد نے. ایک حصے میں درس و تدریس کرتے، دوسرے حصے میں عبادت کرتے اور تیسرے حصے میں آرام کرتے. یا ایک حصہ آرام کے لیے، ایک درس و عبادت کے لیے، اور ایک عبادت کے لیے اور ایک درس کے لیے، یوں ان میں جمع کیا ہوا تھا. امام محمد رحمۃ اللہ کی وفات بھی اس وقت ہوئی جب یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے بعد قاضی تھے، اور بادشاہ وقت نے انہیں ایک مسئلے کے لیے ایک جگہ اپنے ساتھ لے کر گئے کہ وہاں ایک علمی مسئلہ ہے، اس کا جواب چاہیے. تو ہارون الرشید کے ساتھ یہ رائے میں گئے تھے. رائے ایک علاقہ ہے، یہ بھی ایران کا ہی ہے. تو وہاں تشریف لے گئے تھے، وہاں پہنچے تھے تو ابھی ان کی عمر 58 سال ہی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا. وہاں رہے لیکن آب و ہوا وہاں کی انہیں ٹھیک نہ لگی، تو ان کا وہاں طبیعت کا معاملہ بگڑ گیا اور وہیں انتقال ہوا. انتقال 58 برس کی عمر میں ہے امام محمد کا.
بہت بڑی خدمت ان نے کی ہے، بہت بڑی دین کی خدمت۔ دراصل وہیں ایک فوجی قلعہ تھا، اس کے اندر ان کی وہاں قبر مبارک بنی ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ میری زندگی میں بڑا شوق ہے کہ میں کبھی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کی قبر پہ حاضری دوں۔ کئی دفعہ مواقع بنے لیکن بعض وجوہات پر میں سفر نہیں کر سکا، تو دعا فرمائے اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ان کی ہے مبسوط، ایک جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے، اسی طرح رقیات ہے، کتاب الحج ہے، زیادات ہے، مختلف کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، اور یہ احناف کے اصل الاصول کہلاتے ہیں، یہ وہ کتابیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی روایات قرآن اور حدیث سے امام ابو حنیفہ سے پڑھی اور امام ابو حنیفہ سے سن کے جو مسائل لکھے ہیں نا، کہتے ہیں اس کی تعداد 10,70,000 بنتی ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نبویہ، صحابہ کرام، اہل بیت کے فتاویٰ کو سامنے رکھ کے وہاں سے مسئلے نکال کے امت کی آسانی کے لیے دینا، 10.5 لاکھ سے زائد مسائل۔ عام بندے کو تو یہ بھی نہ پتہ ہوگا 10.5 لاکھ، 10,70,000 میں صفر کتنی آتی ہے، اور یہ امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے پڑھ کے امت کے لیے دیے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے موطا امام محمد، جس کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع بیٹھے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو امام محمد نے آسان کر کے لکھا ہے۔ ان میں کل کتنی احادیث ان نے لکھی ہیں؟ ان میں احادیث بھی ہیں مرفوع، موقوف۔ موقوف کہتے ہیں صحابہ کرام کے فتاویٰ کو، مسند مرسل روایات بھی ہے، تو اس کی تعداد 1185 احادیث ہیں جو انہوں نے یہاں تحریر فرمائی ہیں۔ زیادہ تر امام مالک سے ہیں کیونکہ انہی کی موطا کی ترتیب پہ انہوں نے لکھا ہے۔ ان میں سے 1005 روایتیں امام مالک سے لی ہیں، اور پھر 75 روایات جو ہیں انہوں نے باقی احباب سے لی ہیں۔ ان میں 13 احادیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے واسطے ذکر کی ہیں، 4 امام ابو یوسف کے واسطے ذکر کی ہیں، اور باقی محدثین اپنے اساتذہ کے حوالے سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے جمع فرمائی ہے۔ یہ کتاب موطا امام محمد جو ہے، اس میں تقریباً کوئی 7 یا 8 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کتاب بہت زیادہ اپنے آپ کو ممتاز رکھتی ہے۔ اس میں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب باب قائم کر رہے ہوتے ہیں، ترجمۃ الباب جب لکھتے ہیں تو اس میں پھر روایت بھی لکھ دیتے ہیں، مرفوع ہو یا موقوف ہو وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ کبھی لفظ اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اثر ایسے آیا یعنی اثر میں آیا، اثر سے مراد مرفوع حدیث بھی ہو جاتی ہے، صحابہ کے اقوال بھی ہیں۔ پھر جب عنوان کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کا نام باب رکھتے ہیں یا کتاب رکھتے ہیں، کسی جگہ ابواب بھی رکھ دیتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تیسری نمبر پہ اس میں بہت سی چیزیں لکھ کر نا، احادیث لکھ کر اس میں بتاتے ہیں نا، مختلف احادیث ہوتی ہیں، کچھ پہلے دور کی، کچھ درمیانی دور کی، کچھ آخری دور کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دور کا عمل ہے وہ امت کے لیے قابل عمل ہے۔ پہلے جو چیزیں ہیں وہ قابل احترام ہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے ہوتی ہیں بعد میں منع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آخری زمانے کی حدیث لیتے ہیں تو اس میں 2 اشارے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آخذو بہی آخذو یا بہا ناخذو، کہ اس سے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں یا ہمارا فتویٰ یہی ہے۔ یہ جملہ کہہ کے مسلک احناف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا اس مسئلے پر عمل ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایک چیز ہے، مثلا کچھ محدثین وہ ہیں جو اخبرنا کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے، کچھ کہتے ہیں حدثنا ہمیں حدیث ملی ہے۔ تو حدیث اور خبر میں فرق ذکر کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرق نہیں کرتے، امام محمد دونوں کو حدیث کے معنی میں لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا فرق رکھتے ہیں۔ اخبرنا ڈائریکٹ استاذ کے لیے کہتے ہیں، اور حدثنا اپنے استاذ کے استاذ کے لیے کہتے ہیں۔ براہ راست استاذ کی بات ہو تو اخبرنا کہتے ہیں، مجھے میرے استاد نے خبر دی ہے، اور استاذ کے استاذ کی بات ہو تو حدثنا کہتے ہیں۔ یہ ان کا چھوٹا سا فرق ہے جو عام طور پہ شیوخ کے اوپر لوگوں کے لیے یہ استعمال فرما دیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی رائے ذکر فرماتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے اساتذہ کی بات بھی ساتھ کرتے ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات انہوں نے اکثر فرمائی ہے تو اس میں کہتے ہیں وہو قول ابی حنیفہ، یا کہتے ہیں العامۃ من فقہائنا، یہ ہمارے تمام فقہا کا مذہب ہے، امام صاحب کا یہی مذہب ہے، تو اس طرح بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ فقیہ فقہا، یہ فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ فقیہ کہتے ہیں ماہر شریعت کو، جو شریعت کا ماہر بن جائے، ایکسپرٹ ہو جائے۔ دیکھیں بڑا ڈاکٹر ہو تو اس کو ڈین کہتے ہیں یا سرجن کہتے ہیں، تو اسی طرح جو بڑا عالم ہو جس کو دین کے اوپر پوری دسترس حاصل ہو
تو اسے فقیہ کہتے ہیں کہ دین کا ماہر ہے، تو یہ لفظ بھی اس کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف مسائل ہوں تو اس کے بارے میں کئی لکھتے ہیں ھذا حسن، ھذا جمیل، مستحسن، حسن بھی خوبصورت کہتے ہیں، جمیل بھی خوبصورت کو، مستحسن بھی اچھے کے لفظ کو کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد بعض اوقات سنت مؤکدہ ہے، بعض اوقات غیر مؤکدہ ہے۔ لیکن جہاں لکھے نا ینبغی، اس روایت کے اندر لکھتے ہیں ینبغی، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے ایسا کر لیں، تو ینبغی کا مطلب ہوتا ہے چیز یا فرض ہے یا واجب ہے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے نا طرز ہے۔ اور کہیں پر کوئی مسئلہ لکھیں اور آگے لکھ دیں لا بأس بھی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ کوئی کام جائز ہوتا ہے، کر لو ٹھیک ہے، نہ کر لو ٹھیک ہے، تو اس کو سنت اور دین نہیں سمجھا جاتا، تو یہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لا بأس بھی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 7ویں نمبر پہ اس میں بلغنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، یعنی یہ محدثین کا اصول ذکر فرماتے ہیں تو یوں کہہ دیتے ہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں جو احادیث ذکر کی ہے اس میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو جھوٹی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں موضوع، جھوٹی روایت اس میں کوئی نہیں، کوئی روایت موضوع نہیں ہے۔ اس کے اوپر وضع کی جرح امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ہاں کچھ روایات پر ضعف کی جرح ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، عوام سمجھتی ہے کہ جو جھوٹی روایت ہوتی ہے وہی ضعیف ہوتی ہے، فرق ہے۔ ضعیف روایت اور ہے، جھوٹی روایت اور ہے۔ جھوٹی روایت کا مطلب ہوتا ہے غلط ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، غلط بات کی ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع روایت۔ اور ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایت غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ضعیف کا ایک فرق ہے۔ بعض اوقات حدیث صحیح ہوتی ہے، راوی ضعیف کب ہو جاتا ہے؟ جس وقت راوی کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو کام شریعت میں اچھا نہ ہو۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، کوئی بندہ سر ننگے بازاروں میں گھومنے کا عادی ہے، یا اپنے گھر میں کبوتر رکھ رہا ہے، یا کچھ ایسا کام کر رہا ہے جس کو شریعت اچھا نہیں سمجھ رہی، تو اس کی روایت کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نبی علیہ السلام کی حدیث جھوٹی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے حضور کا فرمان غلط، اس سند کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ضعیف روایت کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ضعیف کا حل موجود ہے، جب ایک روایت ضعیف آ جائے بات تو ٹھیک ہوتی ہے، تو اب اس کو کیسے تسلیم کریں، اس کا ضعف، اس کا ضعیف ہونا ختم کریں، تو 3-4 بہت آسان طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح کی دوسری حدیث دیکھ لیں، تیسری دیکھ لیں، 2-3 حدیثیں مل کے نا تو ضعف ختم ہو جاتا ہے کہ بات ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں تعدد ترک۔ اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی فقیہ ماہر شریعت ہو، اس سے استدلال کر لے۔ تو فقیہ اگر ماہر شریعت اس سے استدلال کر لے تو استدلال المجتہد بحدیث کان تصحیحا لہ، تو وہ حدیث کی صحت ہو جاتی ہے کہ جی مجتہد نے اگر استدلال کیا ہے تو حدیث اتنی مضبوط ہے تو اس نے استدلال کیا ہے۔ تو امام محمد خود مجتہد ہے، مجتہدوں کے امام ہیں، تو جب یہ اس سے استدلال فرما رہے ہیں تو اب تو ضعف ختم ہو گیا، تو اس لیے ضعف کی جرح بھی اس پہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بہت سے اصول اور بھی ہیں جس کو احادیث کے بارے میں روایت کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس طرح ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر اس طرح کام فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت امام محمد کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب میں آخری باب ان کا شروع کر رہا ہوں، اس میں 9 احادیث ہیں، تو ان احادیث کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ سب سے پہلے اس پہ جو روایت موجود ہے وہ ہے باب التقسیم کی ہے، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اخبرنا کے لفظ سے امام محمد نے ذکر کی ہے۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں بات ذکر کی کہ لفظ اخبرنا براہ راست استاذ کے لیے کہتے ہیں، تو امام مالک ان کے براہ راست استاذ ہیں، تو اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو لے کر آئے ہیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ صحابی ہیں، بہت بڑے ان کا حفظ میں ایک نام اور مقام ہے امام زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، تو یہ ان کے واسطے سے لائے ہیں۔ یقول الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ الظہر، فرماتے صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ ظہر ہے، اور جو ظہر کی نماز ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے والصلاۃ الوسطیٰ، یہ سورۃ بقرہ کی ہے اور آیت نمبر 238 ہے۔ اس کا مطلب ہے درمیانی نماز۔ قرآن کریم کہتا ہے آپ تمام نمازوں کی حفاظت کریں، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی زیادہ حفاظت کریں۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ کہیں قول ہے فجر کی نماز ہے، کہیں ظہر کی ہے، کہیں عصر کی ہے، کچھ نے اور اقوال بھی دیے ہیں، تو مختلف اقوال ہیں
کسی نے اجتہاد کے ذریعے دیے ہیں اپنے آپ کو جو سمجھیں علم تفسیر کے ساتھ، اور کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے دیے ہیں، تو وہ اقوال زیادہ راجح ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قول صلاۃ الظہر کا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی موقع پہ اس سے استدلال سنا ہو، تو وہ کہتے ہیں صلاۃ الظہر مراد ہے۔ لیکن حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باقی اقوال کے ساتھ آگے چل کے معاملے مختلف اقوال مزید بھی ذکر فرمائے، تو میں اسی حوالے سے یہاں وہ اقوال ذکر کیا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں جو اس کا مراد ہے اور ہمارے ہاں جو اس کی تشریح ہے اس سے مراد نماز عصر ہے، نماز ظہر نہیں ہے۔ تو کہتے وہ کیسے؟ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے سے پہلے ہم کسی وقت ظہر سمجھ رہے تھے، اس وقت کوئی فجر سمجھ رہا تھا، لیکن ایک دن حضور علیہ السلام نے سمجھایا۔ ہوا کیا؟ کہتے جنگ خندق ہوئی تو اس پہ نماز عصر کافروں سے لڑائی کے دوران قضا ہو گئی، ہم جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، آپ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ ملأہ اللہ بیوتہم وقبورہم حبسونا عن صلاۃ الوسطی، فرمایا اللہ ان ظالموں کے گھروں اور ان کے قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی سے روک دیا۔ تو حضرت علی فرماتے اس وقت تو نماز عصر رہی تھی، تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ صلاۃ وسطی سے جو مراد ہے وہ نماز عصر ہے، تو اس لیے نماز ظہر نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس فرمان نے سب کو یہ بات سمجھا دی کہ صلاۃ وسطی جو ہے وہ نماز عصر ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، سب کے ہاں بھی یہی ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی بات کو لے کر آئے ہیں، لیکن باقی محدثین کے یہاں مختلف اقوال اور بھی ہیں، تو اس کو بھی یہاں ذکر فرما دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی رائے کو بھی ذکر فرمایا، باقی حضرات کی رائے کو بھی ذکر فرمایا، لیکن اپنا اس رائے کو کہ اس سے مراد عصر ہے، اس کے لیے دو روایتیں اور لائے ہیں سمجھانے کے لیے کہ نہیں اس سے مراد صلاۃ عصر ہے۔ دو روایتیں دونوں نبی علیہ السلام کے گھر سے لائے ہیں، امہات المؤمنین سے لائے ہیں، ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ایک روایت حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور ایک حضرت عمر کی بیٹی ہیں، یہ دونوں بیٹیاں جو ابو بکر و عمر کی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، تو اس حساب سے سسر بھی ہیں۔ تو یہ ان دونوں کی بیٹیاں ہیں اور بہت بڑا نام ہے، قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا کرم دیکھیں، ان دونوں نے قرآن کریم اپنے ایک شاگرد سے لکھوایا تھا، غلام بھی تھے اور دین کے عالم بھی تھے، تو ان کے ہاں وہ کام فرما رہے ہیں، کہا قرآن کریم کی کتابت ہمیں کر کے دیں۔ تو جب قرآن کریم کی کتابت اس نے کی تو سورۃ بقرہ وہ شروع کر رہا تھا، اور جب اس آیت کے قریب پہنچو تو حضرت حفصہ نے انہیں فرمایا تھا کہ دیکھو اذا بلغت هذه الآیہ، جب حافظ الصلاۃ والی آیت پہ آئے نا تو والصلاۃ الوسطیٰ پہ آئے تو مجھے ذرا بتانا لکھنے سے پہلے۔ تو نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو جب اس آیت پہ آئے تو اس نے بتایا کہ ام المومنین کو کہ میں اس آیت پہ آ گیا، تو انہوں نے فرمایا یہ صلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دو، قرآن کے اندر اضافہ نہ ہو، ساتھ تفسیری طور پہ کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد کوئی اور ہے۔ اور یہی واقعہ اگلی روایت کے اندر حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے یہ بتایا کہ وہاں پر پہلے جو وہ شخص تھے جو لکھ رہے تھے وہ عمرو بن رافع رحمہ اللہ تھے، اور یہاں جو بتایا یہ حضرت ابو یونس رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت اماں عائشہ کے لیے قرآن پاک کی کتابت کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جب اس آیت پہ آئے تو مجھے بتانا۔ تو پھر جو آیت پہ بتایا تو انہوں نے کہا یہاں صلاۃ الوسطیٰ سے صلاۃ عصر لکھ لو کہ نماز عصر مراد ہے۔ یہ اماں جان کا امت پر ایک شفقت کا معاملہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ مشکل نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس سے آگے جو تین روایتیں ہو گئی، چوتھے نمبر پہ روایت جو ہے وہ روایت ہے اخبرنا مالک اخبرنا عمارہ بن سیاد انہ سمع سعید بن المسیب یقول فی الباقیات الصالحات قول العبد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ روایت ہے۔
اس روایت کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے واسطے سے حضرت امام محمد نے ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عمارہ بن سیاد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت والباقیات الصالحات کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ بندہ یوں کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت کی تشریح یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ رب کریم نے سورۃ الکہف کے اندر جو ہمیں سمجھایا ہے والباقیات الصالحات، تو وہ کیا مراد ہے؟ تو یہ سورۃ الکہف ہے، اور یہ اس کی آیت نمبر 46 ہے، 46، یہ قرآن کریم کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ آیت یہ یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں اس آیت کی تشریح کہ یہاں لفظ ہے والباقیات الصالحات، فرمایا نیکیاں وہ جو باقی رہیں گی۔ تو باقی رہنے والی نیکیوں کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو مال اور اولاد ہے نا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو آپ کے آخرت کے معاملات میں بھی ساتھ رہے، تو وہ چیز بھی آپ ساتھ رکھیں تاکہ وہ آخرت میں اس پر آپ کو ثواب بھی ہو اور بہترین جزائے خیر اور بہترین عمل بھی ہو۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ آئیں، اولاد اور مال کو بندہ ایسے لگائے کہ آخرت میں وہ بھی بندے کے لیے نیکی بن جائے، اور اس کے ساتھ نیکیوں کو بھی رکھے۔ تو نیکیوں کے لیے کیا لفظ ہیں؟ تو اس تابعی حضرت سعید ابن مسیب نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ ہمارے ہاں اس کو تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں 6 کلمے سناؤ، تو کچھ لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی کلمہ تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ 6 کلمے کہاں سے بنا کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں کلمہ اسلام تو وہی ہے، لیکن 6 کلمات کا معنی یہ ہے، حدیث پاک میں ان کا ذکر بھی آیا ہے بعض جگہوں پہ۔ یہ نیکی کے لفظ ہیں، اچھے لفظ ہیں، خوبصورت لفظ ہیں۔ ایک ایک لفظ کہنے پہ کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا بڑا جنت میں درخت لگتا ہے کہ اتنے 100 سال تک کوئی گھوڑا بھی دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو بھی ختم نہ کر سکے، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے پہ ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے پہ ہے۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے آسمانوں پہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ جنت جو ہے ان الجنت ہی القیعان، وہ تو ایک چٹیل میدان ہوگی آپ کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو باغات ملیں تو سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، اس کے کہنے سے وہاں باغات اگ جائیں گے۔ سمجھانے کی مراد یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنا زیادہ آپ کو وہاں اچھائی کا گھر ملے گا۔ تو یہاں یہ مراد ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے یہ اس حدیث پاک کی روایت یہاں پر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ اس کے ساتھ میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہی روایت ایک صحابی سے بھی منقول ہے۔ وہ صحابی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، انتہائی کم عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ کہتے ہیں بعض اوقات تو اتنی چھوٹی عمر تھی کہ ایک جنگ پہ جاتے حضور پاک نے فرمایا تو بچہ ہے، اس کو گھر میں بٹھائیں، ابھی نہ لے جائیں۔ تو ان نے کسی سے کشتی کی تو کہا جی میں تو ماشاءاللہ تگڑا ہوں، میں تو لڑ پھر سکتا ہوں، آپ مجھے ساتھ لے جائیں۔ تو کہتے ہیں اس موقع پہ پھر ساتھ لے جایا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، نام ان کا سعد بن مالک، ان کا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک ہی نام ہے۔ سعد بن ابی وقاص کا نام بھی سعد بن مالک ہے، اور حضرت ابو سعید خدری کا نام بھی سعد بن مالک ہے۔ اب کیسے فرق ہو گیا؟ سعید خدری مراد ہے، سعد بن ابی وقاص مراد ہے، تو ان کے دادا کے نام سے فرق ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا نام والد کا نام دونوں جگہ ایک ہے۔ بچے کا نام سعد، والد کا نام مالک، وہاں بھی بچے کا نام سعد، والد کا نام مالک، دادا کے نام سے فرق آتا ہے۔ اور مہاجر اور انصاری کے نام کا فرق آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مہاجر ہے اور حضرت ابو سعید خدری انصاری ہے۔ ان کا نام بھی سعد بن مالک، ان کا نام بھی سعد بن مالک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے دادے کا نام وہیب ہے، اور حضرت ابو سعید خدری کے دادے کا نام سنان ہے۔ تو وہ سعد بن مالک بن وہیب ہے اور یہ سعد بن مالک بن سنان ہے۔ تو یہ ان کے نام کا فرق ہے۔ یہ بڑا عرصہ زندہ رہے، تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الباقیات الصالحات کی کثرت کرو۔ کیا معنی؟ ان نیکیوں کو زیادہ کرو جو نیکیاں باقی رہیں گی، یعنی ایسا کام کریں جو کام آپ کو دنیا میں ختم نہ ہو، آخرت میں چلتا رہے۔ کیا مطلب؟ ایسی بندہ نیکی کرے، ایسا بندہ لفظ کہے، ایسی بندہ عبادت کرے، اور ایسی نیکی میں اپنا حصہ ملائے جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے، ایسی نیکی میں حصہ ملائے۔
تو یہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے. تو کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں ہمیں فرما دیں. تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا شروع کر دو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا. تو ہم سب کو یہ چیز پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ ان نے یہاں ذکر فرمائی. یہاں چھوٹی سی تشریح میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، نیکیاں ضرور کرنی چاہیے، اور ایسی نیکی جس نیکی کی بندہ حفاظت کرے اور اس کا ثواب بندے کو ملتا رہے. میں اس کی کئی مثالیں سمجھا سکتا ہوں. یہ جو کسی جگہ ہم نل کا لگا دیتے ہیں، پرانے زمانے میں تھا کنواں کھدوا دو، کنویں سے پانی ملتا تھا. آج کل کنویں سے پانی نکالنا مشکل ہے تو نل کا لگوانا ہے، کسی کو پانی لگوا دینا ہے. تو جو پانی وہ پیے گا اور اس سے نیکی کرے گا، جس سے وہ غسل پاکی کرے گا، وضو نماز کرے گا، سنت کا غسل کرے گا، صفائی کا، تو سارا ثواب اسی کے کھاتے میں نا جو کر رہا ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کو چلنے والی نیکیاں ملتی ہیں، یہ انہیں چلنے والی نیکیوں میں. اس طرح کسی نے مسافر خانہ بنوا دیا، اس کے اوپر چھت بنوا دی، مسافر ٹھہریں گے تو وہاں دھوپ سے بچیں گے، بارش سے بچیں گے، یہ بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح بندہ نیکی میں جائے. ایک شخص کی بات ہے، کہتے ہیں وہ ایک دفعہ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں نے تو ایک جگہ قلعہ ٹھوکا ہے زمین میں فلاں جگہ، تاکہ کوئی آئے گا تو اپنے گھوڑے کو، اپنی سواری کو، اپنے جانور کو یہاں باندھے گا، مسافر خانہ میں بیٹھ جائے گا، ثواب ملے گا. فرمایا جی ثواب ملے گا. کہتے ایک اور بندہ اسی وقت آیا تو اس نے وہ قلعہ نکالا ہوا تھا زمین سے. کہ تو قلعہ نکال کے کیوں آیا؟ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے میں تو لگا کے اور یہ نکال کے. انہوں نے کہا فلاں جگہ قلعہ لگا ہوا تھا تو میں نے اس لیے نکالا کہ شاید کسی آدمی کو ٹھڈا لگے، وہاں سے تکلیف ہو، تو میں نے نکال لیا. تو کہا جی اس کو بھی ثواب ملے گا. اب نیت کی بات ہے نا. تو اس طرح بندہ نیکی کرے جو نیت اچھی ہو. یہ جو راستے پہ جاتے ہوئے پتھر اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، چلتے ہوئے راستے میں کانٹا اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، جاری صدقہ. کنٹینیوسلی آپ کے لیے ثواب لکھا جا رہا ہے مسلسل، تب تک جب تک آپ کی نیت ٹھیک تھی آپ نے وہاں رکھ دیا. ایسے ہی ہے بندہ کسی کو قرآن کریم خرید کے دیتا ہے تاکہ وہ طالب علم پڑھے اور قرآن کریم کے اوپر حفظ کرے یا قرآن کریم کے اوپر پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے کھاتے میں تو ثواب لکھا گیا. وہ چاہے اس وقت سوتا بھی رہے نا کچھ ٹائم پڑھ کے، اس کا پھر بھی ثواب لکھا جا رہا ہے کہ اس نے تو اسے دے دیا. اسی طرح حدیث پاک کی کتاب ہے، آپ کسی کو لے کر دے دیں تو اللہ جل شانہ پھر اس نیکی جو باقی رہتی ہے نا، اس کا ثواب نسلوں تک کو عطا فرماتے ہیں. ایسی ایسی نسلوں کو ثواب عطا فرماتے ہیں کہ بعد کی نسلیں اس سے فائدہ لے رہی ہوتی ہیں. وجہ وہی ہوتا ہے جو اس کو پہلے کہیں اس نے کوئی فائدہ لے کر دیا تھا. میں نے اپنے علاقے کی آپ کو بات کرنے کا جی کر رہا ہے کہ ایک جگہ، اب میں نام لیے بغیر بتاتا ہوں، ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. 100% دنیا دار تھے، نہ داڑھی رکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں نماز تھی یا نہیں تھی، یا پتہ نہیں مضبوطی نماز کے اوپر اتنی زیادہ تھی یا نہیں. ان کی عادت تھی وہ قرآن کریم لے کر مدرسوں میں دے دیتے اور حدیث پاک کی کتابیں لے کر. ہم چھوٹے تھے، بوڑھے آدمی تھے وہ اس وقت، انہوں نے حدیث پاک کی کتابیں لے کر کوئی 3-4 جگہ دے دی ان لوگوں کو جو پڑھنے والے تھے، واقعی سمجھنے والے کہ یار آپ کو کورس لے کر میں دوں گا، آپ عالم بن گئے. 3 بیٹے ہیں اس کے، تینوں عالم ہیں اس وقت، تینوں حافظ. میں ان کو براہ راست جانتا ہوں، حالانکہ والد تو شاید پتہ نہیں نماز بھی پوری پڑھتا ہو نہ پڑھتا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. دیکھیں نسل میں وہ چیز زندہ ہو گئی، نسل میں اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دیا. اب اس کی آنکھوں نے تو نہیں دیکھا کہ میرے بیٹے کو یہ مقام ملا ہے، انہوں نے حفظ کی ہے اور انہوں نے جو ہے نا علم پڑھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی دنیاوی آنکھ نے نہیں دیکھا. لیکن آخرت میں تو رب نے ان کو اجر دینا ہے، تو پھر پوچھنا بھی تو ہے یہ اجر کیسے ملا کہ تیری اولاد نے پڑھا. تو یہ چیزیں ملتی ہیں. ہمارے ایک شخص فوت ہوئے، میرے جمعے کے مقتدی تھے، حافظ بھی نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے، اور داڑھی بھی بالکل آخری زندگی میں جا کے رکھی. انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، تینوں بیٹوں کو حافظ بنایا زندگی میں، کالج یونیورسٹی بھی پڑھایا، حافظ بھی بنایا. اور ان کی حفظ پہ اتنا زیادہ یہ وہ تھے نا، جتے ہوئے تھے کہ یار ان کے قرآن ان کو یاد رہے. جب وہ فوت ہوئے نا، میں ان کے جنازے پہ تھا تو میں ان کو بڑے بیٹے سے کہا کہ جنازہ آپ پڑھیں. اس نے کہا استاد جی آپ پڑھیں. میں نے کہا بیٹا جتنی درد دل سے آپ مانگو گے نا، اتنے درد دل سے اور ان کے لیے نہیں مانگے گا، آپ پڑھو. تو اس کا خاندان ٹھہرا تھا، تو اس نے کہا استاد جی پھر آپ اعلان کر دیں، پتہ نہیں خاندان میرے پیچھے پڑے گا نہیں پڑے گا. تو میں نے وہاں کہا، میں نے کہا دیکھیں بھائی سہیل فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کا بیٹا جنازہ یہ پڑھائے گا. کیونکہ بیٹا جب باپ کا جنازہ پڑھائے گا تو یہ باپ کو تحفہ بھی دے رہا ہے اس تعلیم کا جو اس نے اس کو پڑھائی ہے، اور پھر والد کے لیے مغفرت بھی مانگے گا. تو سب خوش ہوئے، انہوں نے اجازت دی کہ والد انہوں نے جنازہ پڑھایا. جب ان کے والد فوت ہو گئے نا،
جنازہ ہو گیا. قبر کے اوپر جب ہم آئے نا تو دو طرف حدیث میں ہے نا پڑھیں ادھر سورۃ البقرہ اول اور ادھر آخر. تو یہ 3 بیٹے تھے, تینوں نے مکمل سورۃ البقرہ پڑھی اور یہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. لوگ رو بھی رہے تھے اور اس وجہ سے خوش بھی ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ فوت ہو گیا لیکن اس کی قبر آخرت اپنی صحیح کر گیا, اپنی اولاد کو پڑھا گیا. تو یہ والباقیات الصالحات ہے. ہمیں نیکیاں ایسی کرنی چاہیے جو ہماری نیکی باقی بھی رہے اور آگے چلتی بھی. چلیں اس سے اگلی روایت, یہ جو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی روایت یہاں پہ لائے ہیں, اور اس روایت کا اخبرنا مالک ابن شہاب اور سئل عن المحصنات من النساء قال سمعت سعید بن المسیب یقول ہن ذوات الازواج ویرجع ذلك الى ان اللہ حرم الزنا. یہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے یہ روایت موجود ہے اور وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم میں آیت اتری ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ 5واں پارے کی ابتدا ہے, 5واں پارے کا سٹارٹ ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بہت سے وہ مسائل بیان فرمائے ہیں کہ کس کو کس خاتون سے پردہ کرنا چاہیے اور کس کا پردہ کس خاتون سے ہے, اس کو ذرا یہ دیکھنا چاہیے. مثلا یہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ شروع ہوتی ہے اس آیت کے مسئلے سے جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے چوتھے پارے کے اینڈ پہ. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم یہ کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء. یہ پوری آیت ایک مسئلہ بتا رہی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کس شخص کا کس سے پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے یہاں رشتے کے ہیں, بہن سے پردہ نہیں ہے, بیٹی سے پردہ نہیں ہے, ماں سے پردہ نہیں ہے, پھوپھی سے پردہ نہیں ہے, خالہ سے پردہ نہیں ہے, بھتیجی سے پردہ نہیں ہے, بھانجی سے پردہ نہیں ہے. اور فرمایا اس خاتون سے پردہ نہیں ہے, اس بچی سے جو بچی کسی اور خاوند سے اس عورت سے پیدا ہوئی ہے لیکن خاوند فوت ہو گیا, ماں نے عدت گزار کے آپ سے نکاح کیا, تو جو بچی آپ کے یہاں پلی بڑی ہے, آپ کی بیوی کی بیٹی ہے, آپ کی نہیں ہے, تو اس خاتون سے بھی آپ کا پردہ نہیں ہے. ساس سے بھی آپ کا پردہ نہیں ہے, اور اس خاتون سے بھی پردہ نہیں ہے جس خاتون نے آپ کو دودھ پلایا, اگرچہ وہ آپ کی ماں نہ ہو لیکن 2 سال کی عمر کے اندر تک, بعض علماء کہتے ہیں 2.5 سال کی عمر کے اندر تک اس نے اس کی دودھ پی لیا ہے مدت رضاعت میں, تو اس کی رضائی ماں بن گئی ہے, دودھ پلانے والی ماں بن گئی ہے, تو اس سے بھی اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں پردہ نہیں. یہ اللہ نے نام لے کر بتایا. اس کے علاوہ ہر وہ خاتون آپ کا اس سے پردہ نہیں ہے جس سے آپ کے کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت علی التعبیدی ہے کہ کبھی بھی اس عورت سے نکاح اس مرد کا نہیں ہو سکتا, تو اس سے آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے. جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے شریعت نے پردے کا حکم دیا. وہاں پردہ لازم ہے, واجب ہے, فرض ہے, ضروری ہے, کمپلسری ہے, اس پر کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں اس پر بہت زیادہ لوگوں کی خواہشات موجود ہیں. کسی بیوی سے کہا میں آپ کو تو اس سے پردہ نہیں, مجھے تو میرے میاں نے اجازت دی ہے, ہم نے اس سے پردہ اتار لیا, ہمارے پردے ان سے اترے ہوئے ہیں, ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ تیرا میاں ہے, اللہ تو نہیں ہے جو اللہ نے اجازت دے دی. یہ مسئلہ تو خدا رسول کا بنایا ہوا ہے, اس میں میاں کا کوئی دخل نہیں ہے, اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے, یہ تو اللہ کا بتایا ہوا ہے. رب فرما دے ماں سے پردہ ہے تو ماں سے پردہ ہو جاتا, لیکن اللہ نے ماں کا نام لیا کہ وہاں نہیں ہے. تو جہاں اللہ رب العزت نے کہہ دیا وہاں پردہ ہے, تو وہاں میاں نہیں, سسر اور باپ بھی کہتے کہ پردہ اتارے, تو وہ پردہ نہیں اترتا, وہ گناہ رہے گا. ہمارے یہاں ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل گناہ اور غلط بات ہے. اس مسئلے کے متعلق یہ حدیث ہے. اب دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے ہاں آج کا ہے, اور یہ 1400 سال پہلے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہمیں کیا بتا رہا ہے اس بارے میں. اب سنیں, یہ حدیث پاک ہے. وہ فرماتے ہیں سارا پردے کے معاملے اپنی جگہ, لیکن آگے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اس عورت سے بھی آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا, والمحصنات من النساء, جو کسی کی بیوی ہو.
یعنی جو کسی کی بیوی ہے، ذوات الازواج ہے، کسی کی وائف ہے، اس دوران آپ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. پردہ تو لازم ہے، کیونکہ آپ کو اس کے بعد جب بھی چاہیں وہ طلاق کے بعد یا وفات کے بعد نکاح ہو جائے گا، تو اس عورت سے اس وقت آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس وقت کسی کی بیوی ہے. اس سے ایک مسئلہ نکلا تو انہوں نے یہ مسئلہ یہاں سے ارشاد فرما کے بتا دیا. فرما محصنات من النساء سے مراد شادی شدہ خواتین ہیں. جب ایک جگہ شادی ہو گئی ہے تو دوسرا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. ہاں اپنے شوہر سے 10 مرتبہ میں نکاح ہو نا تو وہ نکاح کو نایا کرنا ہے، لیکن کسی اور سے نکاح فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اس طرح کہ وہ کسی اور کی بیوی ہو اور کوئی بندہ اس سے نکاح کر لے تو فرمایا یرجع ذلک الی ان اللہ حرم الزنا، یہ زنا بن جائے گا اور زنا کو رب نے حرام کرا دیا. یہ مسئلہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ارشاد فرمایا. تو یہ چیز میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کیا ارشاد فرمایا اور آپ کو اور ہمیں کیا سمجھایا. اس سے اگلی روایت اگر ہم لیں تو وہ اخبرنا مالک اخبرنا محمد بن ابی بکر بن عمر بن حزم ان اباہ اخبرہ ان عمرہ بنت عبد الرحمن ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ عنہا و عنہم. ان سب کی بات فرمائی. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھتیجی ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں. حضرت اماں عائشہ کے بھائی ہیں عبد الرحمن، اور بہت پیار تھا اماں عائشہ کا اس بھائی کے ساتھ. اس پیار کے بارے میں اگر میں روایات آپ کے سامنے ذکر کروں تو شاید یہ میں مسئلہ پورا نہ کر سکوں. اتنے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے بھائی سے پیار کی باتیں آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. ان کے بھائی عبد الرحمن ہر وقت اپنی بہن کے ساتھ ہوتے اور بہن کا ان سے محبت کا تعلق. ظاہری بات ہے ہر بہن کا ایک بھائی سے پیار ہے. جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا تو اس وقت حضرت عبد الرحمن کا یہاں مسواک دیکھا تو اماں جان عائشہ کو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا تو اماں سمجھ گئے حضور کا اشارہ کہ حضور مسواک مانگنا چاہ رہے. تو مسواک نبی علیہ السلام کو دیا. آپ علیہ السلام چبا نہیں سکتے تھے کہ مسواک نرم ہو تو اماں عائشہ کو دیا. اماں عائشہ نے چبا کے حضور پاک کو دیا تو انہوں نے مسواک کیا. اس وقت یہاں عبد الرحمن موجود ہے. عبد الرحمن سے اماں عائشہ کی محبت اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ادعو اباکی و اخاکی، اپنے بھائی اور اپنے ابا کو بلاؤ. اماں عائشہ کو فرمایا یعنی حضرت ابو بکر کو اور عبد الرحمن کو. اکتب لہو کتابہ، میں انہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے بعد خلافت ان کی ذمہ داری ہے. بھائی کو کیوں بلاؤ؟ فرمایا وہ ساتھ گواہ بنے. تو حضرت اماں عائشہ نے پوچھا رسول اللہ آپ لکھ کے دے رہے ہیں؟ فرمایا جی ہاں. کہا جی کیوں؟ کہا لکی لا یتمنا متمنم بعد، کہ میرے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ خلافت ہماری تھی، یہ میں لکھ کے سارا معاملہ کر دوں. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی تاکہ بلاؤں اپنے بھائی کو بھی اور ابا جان کو بھی، حضور کا حکم ہے. تو اتنے میں اللہ کے رسول کے اوپر اللہ جل شانہ نے کچھ الہام فرمایا. تو حضور پاک نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، ما یعب اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر. فیصلہ ہو گیا ہے، نہ اللہ راضی ہوگا نہ مومنین راضی ہوں گے. جس پر راضی ہوں گے تو ابو بکر پہ راضی ہوں گے، اللہ اس کے علاوہ کسی اور کو مسلح پہ نہیں آنے دے گا. یہ حضرت اماں جان عائشہ کو فرمایا. اس وقت بھی عبد الرحمن کو بنایا. یہ عبد الرحمن سے محبت ہے. حضرت عبد الرحمن سے محبت کی تیسری بات، جب حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عبد الرحمن کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور شروع تھا کہ حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے ان کا انتقال ہو گیا. مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے لگے تھے، تھوڑا سا رستہ چلے تھے کہ وفات ہو گئی. وفات کے بعد لوگ لے گئے، ان کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں بنائی. اماں جان عائشہ کو پتہ چلا تو بہت روئیں. پھر کہا جی مجھے اپنے بھائی کی قبر پہ لے جاؤ. حضرت اماں جان وہاں قبر پہ تشریف لے گئے، اور جب قبر پہ پہنچی اپنے بھائی کے تو وہاں ایک شعر پڑھا، بڑا درد دل کے ساتھ پڑھا. فرمایا وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس کے بادشاہ کے 2 ساتھی تھے اور دونوں ساتھی بادشاہ کی خدمت کرتے تھے. کہا جی ہاں. اتنا عرصہ وہ دونوں اکٹھے رہے کہ لوگوں نے کہا یہ تو کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ایک دوسرے کا سایہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. لیکن جب وہ جدا ہو گئے تو ایسے نہیں لگتا تھا کہ ایک رات بھی اکٹھی گزاری ہوگی. یہ شعر کا مطلب تھا. یہی شعر اماں عائشہ نے حضرت عبد الرحمن کی قبر پر پڑھا اور فرمان لگی وَكُنَّا كَنَدْمَانِ جُزَيْمَةَ حِكْمَةً مِّنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَّعًا، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اور میں بھی اسی طرح اکٹھے رہے ہوں، ندیم اور مالک کی طرح
لوگ کہتے تھے کبھی جدا نہیں ہوں گے. عبد الرحمن جب آپ اور ہم جدا ہو گئے، یعنی وفات ہو گئی آپ کی، تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی اکٹھے نہیں رہے. یہ رو رہی تھی اماں جان عائشہ اپنے بھائی کی قبر پہ بات کر کے. حبشی کی جگہ پہ ان کی تدفین ہوئی. میری بات کا مطلب یہ ہے عبد الرحمن، ان کی اولاد سے اماں کو کتنا پیار ہوگا. ان کی اولاد کو پھر عالم بنایا، حافظ بنایا، ان کی بچوں اور بچیوں کو اماں جان عائشہ نے پڑھایا. رسول اللہ کے گھر سے براہ راست پڑھا تھا، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا وہی آگے پڑھایا. حضرت اماں جان عائشہ نے اپنی ایک بھتیجی کو عالم بنایا. وہ بھتیجی ہیں امرہ دونوں نام آتے ہیں. یہ عبد الرحمن کی بیٹی ہیں. ان سے یہ روایت ہے، اس لیے میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ امرہ ہے کون. حضرت اماں جان عائشہ کی بھتیجی ہیں. یہ فرماتی ہیں مجھے میری پھوپھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ اس وقت کچھ حالات ایسے تھے، اس حالات پہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ تبصرہ کر رہی. اب ذرا توجہ سے سنیں، یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے مشاجرات صحابہ کا. کچھ لوگ یہاں اس مسئلے سے روگردانی کرتے ہیں، کچھ حضرت علی پر، کچھ حضرت اماں جان عائشہ پر، کچھ حضرت معاویہ پر لوگ سوالات کرتے ہیں. تو میں ذرا وہ مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا. مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں صحابہ کرام میں آپس میں کچھ اختلاف ہوئے تو اس اختلاف کا تذکرہ حضرت اماں جان عائشہ نے کیا. اب اختلاف وہاں پر 3 قسم کے ہیں، بلکہ ساری 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہے صحابہ کا صحابہ سے اختلاف، اور دوسرا ہے خوارج کا صحابہ سے اختلاف. خارجی کچھ اور لوگ تھے خوارج. ان دونوں اختلافات یہ ایک وقت میں ساتھ ساتھ ہوئے ہیں تو بڑا فرق ہے. صحابہ کا صحابہ سے معاملہ ہو تو دونوں طرف سے، حضرت علی ایک طرف سے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف سے، یا حضرت علی ایک طرف سے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف سے. ان دونوں کے اختلاف کی نوعیت بھائیوں والا اختلاف ہے. حضرت علی سے آگے آئے گا، پوچھا گیا کہ جی کافر ہیں جن سے آپ لڑ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں. کہا جی مشرک ہیں؟ کہا جی نہیں. کہا منافق ہیں؟ کہا جی نہیں. تو کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے بھائی ہیں، اختلاف ہو گیا ہے حضرت عثمان اور ان کے قتل کے خون کے بارے میں کہ ہم نے کیا ہے. فرمایا رب جانتے ہیں ہم نے نہیں کیا، ہمارا ہاتھ اس سے بری ہے. یہ غلط فہمی کی بنیاد پر حضرت اخواننا قد بغوا علینا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کلام. ادھر والے بھی یہی کہتے تھے بھائیوں کا اختلاف. یہ اختلاف کا مسئلہ ہو رہا ہے. ایک اختلاف خوارج سے ہوا تھا، خارجیوں کا معاملہ ہوا تھا. خارجی اس امت کا وہ بدبخت طبقہ ہے جس نے حضرت علی المرتضیٰ کو گالیاں دی، اور وہ حضرت علی کا نام لیتے تو اتنا سخت لفظ بولتے، میں سمجھانا مقصود نہ ہو تو کبھی یہ لفظ میں زبان پہ نہ لاؤں. وہ کہتے سود اللہ وجہہ، نعوذ باللہ، حضرت علی کے چہرے کو اللہ پاک ختم کر دے، یہ برا کر دے، اس طرح نہ. تو مسلمان کہتے تھے حضرت علی کا نام لے کے کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ ان کے چہرے کو مزید خوش قسمت رکھے، خوش و خرم رکھے. اس لیے دیکھیں نا، کرم اللہ وجہہ کا لفظ صرف حضرت علی کے ساتھ لگتا ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عثمان کرم اللہ وجہہ. تو صرف حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ میں لگتا ہے کرم اللہ وجہہ. کیوں؟ کہ اس وقت خارجی حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے، سود اللہ وجہہ کہہ دیتے ہیں بے ایمان. تو مسلمان ان کے منہ پر چانٹا مارنے کے لیے کرم اللہ وجہہ فرماتے. وہ آج تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نام کا ایک ٹائٹل ہے اور حصہ ہے. تو ایک لڑائی خارجیوں سے ہوئی تھی. خارجی کون تھے؟ یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے کل بغاوت کی تھی حضرت عثمان کے خلاف، ان کو شہید کیا. پھر اس کے بعد ان لانتیوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف معاملہ کیا تو ان سے لڑائی ہوئی. پھر حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں حضرت علی نے ان کو نہروان کے اندر جو جنگ ہوئی ہے نا، وہاں خارجیوں کا ککھ بھی نہیں چھوڑا. پہلے بہت حضرت علی نے نرمی کی، بہت نرمی کی، خط و کتابت کی، صحابہ ان کے پاس بھیجے، عام معافی کا اعلان تک کیا. ان کے سوالات کے 3 دن تک جواب دیا حضرت علی نے. کئی بندے واپس بھی آ گئے تھے. بڑی اتنی نرمی کی کہ لوگ کہتے تھے حضرت علی اتنی نرمی کریں گے. لیکن جب بالکل اینڈ ہو گیا نا اور ان کے ظلم اور تشدد ہوتا، ایک صحابی جا رہے ہیں، صحابی کے بیٹے جا رہے ہیں ساری، اور بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی بھی جا رہی ہے. صحابی کا بیٹا ہے اور اس کی بہو ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا نام ہے. ان کے بیٹے عبداللہ بن خباب بن ارت اور ان کی بیوی ہے، اور بیوی امید سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے. وہ میاں بیوی جا رہے ہیں، خارجیوں نے پکڑ لی اور کہا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں. تو کہا اچھا. اسی وقت اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا میرے ساتھ میری حاملہ بیوی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اب انہوں نے کہا اس کا انتظام بھی کرتے. اس حاملہ بیوی کو پہلے پیٹ کو چاک کیا، بچے کو نکال کے قتل کیا، اور پھر اس کی مانگ کی. ایسے ظالم. اس پر حضرت علی المرتضیٰ کا صبر جواب دے گا. فرمایا میں ان کے خلاف
جنگ لڑیں گے اور تاریخی جنگ لڑیں گے۔ تو حضرت علی نے جو جنگ لڑی ہے نا نہروان کی، اس میں صحابہ کرام بھی کچھ شہید ہوئے، لیکن ان خارجیوں کا ککھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو یہ خارجی حضرت علی المرتضیٰ کے مخالف تھے۔ تو حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بات ہے نا، یہ ذرا سمجھنے کی ہے، جو اس لیے میں نے پوری تفصیل آپ کو دی ہے۔ حضرت عمرہ حضرت عائشہ کی بھتیجی فرماتے ہیں، مجھے میری پھوپھو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ اے بھتیجی، انہا قالت ما رأیت مثل ما رغبت هذه الامہ عنہ من هذه الآیہ وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الأخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء إلی امر اللہ فإن فاءت فأصلحوا بینہما بالعدل۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑیں تو تم ان کے درمیان میں صلح کرا دو، اگر اس کے بعد بھی ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کر کے آ جاتا ہے تو جس نے بغاوت کی ہے پھر اس کے لیے آپ لڑو، اس وقت تک لڑو جہاں تک کہ یہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، اور یہی انصاف ہے۔ فرمائے لوگ اس آیت کو اس وقت نہیں دیکھ رہے۔ مراد حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ ہمارے اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا معاملہ ہو رہا ہے، ہماری تو صلح ہو گئی ہے، ہماری تو معاملے ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن جن ظالموں نے صلح کے بعد صلح کو توڑا، خارجی، ان کو تو رگڑنا چاہیے نا۔ یہاں یہ مراد ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ خود کو باغی سمجھ رہی ہیں، یا حضرت معاویہ کو باغی سمجھ رہی ہیں، یا حضرت علی کو باغی سمجھ رہی ہیں۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ وہ ہے جو غیر کے ساتھ ہے، اور یہ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں، اسی عنوان پر میں نے ایک پوری یادداشت مرتب کی ہے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک کتاب ہے، تعارف میں تقریباً میں اس کا کرا دوں کہ 6 جلدوں پر مشتمل ہوگی، یہ اس کی دوسری جلد ہے جو الحمدللہ 2 جلدیں مرتب ہو گئی ہیں۔ نام اس کا ہے لوگو میں حسین ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گویا اپنا خود تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ سیرت شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو اس میں 2 حصے اگر آپ کی خدمت میں رکھوں تو آج کے عنوان کے مطابق ہوں گے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ان کی آپس کی ہے، فلاں ہے، اس طرح ہوا ہے، تو ان کے احترام کے رشتے بھی تھے۔ اگر اختلاف ہو گیا تھا حضرت اماں جان عائشہ کا حضرت علی سے تو محبت کا تعلق بھی تھا، جنگ ہو گئی تھی، وہ جنگ اس طرح نہیں ہوئی تھی جو اس روایت کا لفظ ہے نا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، اس پہ یوں نہیں ہے کہ یہ جنگ کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت اماں جان عائشہ سمیت مختلف صحابہ کرام مکہ میں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی تو مدینہ میں ہے اور مدینہ میں حضرت عثمان شہید ہو گئے تو انہیں حفاظت نہیں کی، تو لوگوں نے آ کے کہا کہ ان کے پاس قوت ہی نہیں ہے، وہ کیسی حفاظت کرتے؟ تو حضرت اماں جان عائشہ نے سفر کیا بصرہ کا تاکہ ہم وہاں سے قوت اکٹھی کریں اور حضرت علی کا ساتھ دے کر ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اماں وہاں گئی، حضرت علی المرتضیٰ کو بتایا گیا کہ اماں عائشہ تو آپ سے لڑنے کے لیے صحابہ کا مجمع اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی بھی بصرہ پہنچے ہیں، بصرہ میں ان دونوں گروپوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا ہے، تو اس جگہ آپس میں ایک دوسرے سے مراسلت ہوئی، گفتگو ہوئی، ادھر سے بھی ایک صحابی گئے، ادھر سے بھی ایک صحابی گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت قعنقاع بن عمر رضی اللہ عنہ گئے، اور حضرت اماں عائشہ کی طرف سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ آئے، اور ان دونوں نے آپس میں کہا کیوں لڑنے آئے ہو ہمارے ساتھ؟ اور وہ کہتے ہیں کیوں لڑنے آئے ہو ہمارے ساتھ؟ دونوں کا تو مسئلہ یہ تھا نہیں، تو انہوں نے کہا ہم تو لڑنے نہیں آئے۔ کہا پھر ادھر آئے کیوں ہو؟ کہ تمہارے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں ہے جو تم وہاں خلیفہ وقت کو بچا سکے، تو ہم تو آئے ہیں کہ قاتلین کو رگڑا دیں۔ کہ جی ہمیں تو بتایا گیا، ہم آپ پہ حملہ آور ہونے آئے۔ تو انہوں نے جا کے حضرت علی کو بتایا، اور انہوں نے جا کے اماں عائشہ کو بتایا کہ وہ لڑنے نہیں آئے، وہ لڑنے نہیں آئے۔ امام ابن کثیر نے سیرت اس میں البدایہ میں لکھا ہے کہ وہ رات عید کی خوشی کی رات تھی ان کے لیے، دونوں لشکر خوش ہو گئے، اچھا ہم تو ایک دوسرے کے لیے یہاں تو رسول اللہ کے شاگرد تلواریں اٹھا کے آ جاتے، تو کہتے یہ تو بہت عجیب ان نے ظالموں نے کیا ہے۔ کہا جی بہت اچھا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا لڑائی نہیں ہے، خوشی کی رات نیند سوئے۔ اور پھر یہ طے ہوا کہ حضرت علی کی اب براہ راست بات ہوگی، تو حضرت علی کی براہ راست بات ہوئی۔ ادھر سے معاملہ یہ چلا کہ اچھا نہیں ہے معاملہ، ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ ظالموں کو حکومت پہ پاؤں مضبوط کریں، پھر قاتلین کا آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ کہا جی بہت اچھا، کہا یہ کہ یادداشت تیار ہو جائے، یادداشت تیار ہو گئی، صبح لشکر کوچ کریں گے۔ یہ صبح لشکر کوچ کریں، رات کو سوئے ہیں دونوں لشکر۔
یہ جو ظالم تھے نا، جو گھسے ہوئے تھے حضرت علی کے لشکر میں بھی اور قاتلین عثمان اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ایک ہی رات میں کہ جی ہمارا کام تو خراب ہو گیا، ہم تو لڑانے آئے تھے، تو لڑائی نہیں ہو سکی، اب ایک حل ہوگا، یا ان کو لڑاؤ یا اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے بچیں گے، صبح لشکر جائے گا تو ہم تو پکڑے گئے، ہمارا تو پورا جو 2 مہینہ لگے تھے، یہ ہم 2 مہینے ہم نے پوری ترتیب لگائی کہ ان کو لڑائیں، ادھر سے لائے ادھر سے لائے ادھر سے لائے، آپس کی خبروں کو بدل بدل کے سنایا، تو ہم تو گئے۔ انہوں نے کہا کیا کریں، یہ 8 10 15 20 بے ایمان اکٹھے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ اس وقت جب رات کی تنہائی ہے اور دونوں لشکر آرام فرما ہے، انہوں نے درمیان میں ایک لائن بنائی، حضرت علی کے لشکر پہ بھی تیر مارے، اما عائشہ کے لشکر پہ بھی تیر مارے، اور وہ لشکر سمجھنے لگے اس نے صلح توڑ دی اور اس نے سمجھا اس نے صلح توڑ دی۔ یہ جنگ ہو گئی ہے۔ اس جنگ میں حضرت زبیر بھی شہید ہے، اس جنگ میں حضرت طلحہ بھی شہید ہے، اور بہت سی شہادتیں ادھر سے بھی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جنگ جمل۔ جب یہ جنگ رکی ہے تو پھر بزرگ آپس میں ملے کہ جی کیوں صلح توڑی، کہ جی ہم نے تو نہیں توڑی، تیر تم نے مارا، کہ جی ہم نے نہیں توڑی، تیر تم نے مارا۔ پھر پتہ چلا دشمن کی چال تھی جو باعث قتال تھی۔ تو اس پر حضرت علی آئے ہیں اس لشکر میں، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، وہاں پر عزت کے ساتھ گھر لے گئے، خواتین کا پہرا اس پہ لگایا، 12 کلومیٹر تک حضرت علی رضی اللہ نے حضرت اماں عائشہ کے لیے اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیجا کہ آپ فلاں جگہ تک حفاظت کے ساتھ جائیں گے، پھر 40 عورتیں ان کی حفاظت پہ اور لگائی جو مدینہ لے کے جائیں گے۔ یعنی یوں امام حسن اور حسین اپنی نانی اماں کو چھوڑنے گئے ہیں۔ اور پھر جب جنازوں کی باری ہوئی تو حضرت علی نے اس لشکر کے بھی اور اس لشکر کے بھی لوگوں کے جنازے پڑھے جو مسلمان تھے، جو ٹھیک لوگ تھے۔ بلکہ آپ کو میں یہاں سے پڑھ کے سناؤں، آپ حیران ہو جاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک کیا کہ جب وہاں آئے نا لوگوں کے اوپر اور آ کر دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہو گیا ہے، ان کا کیا کہتے ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تو حضرت طلحہ کے شہادت کے بعد جب تشریف لائے اور وہاں پہ پہنچ کے دیکھا کہ حضرت طلحہ شہید ہو گئے ہیں، اور حضرت طلحہ کون آدمی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں بیٹوں کے سسر ہیں جو اس طرف سے ہیں، اور داماد اس طرف سے ہے، اور آگے لڑائی نہیں تھی، لڑائی ڈلوا دی گئی تھی۔ اس پر یہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں، امام ابو بکر خلال رحمۃ اللہ کتاب السنہ ہے، وہاں پر یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت علی آئے، ان قیس ابن عباد قال قال علی یوم الجمل، جمل والے دن حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا حضرت طلحہ کو شہادت پہ، تو فرمایا یا حسن یا حسن، 2 دفعہ کہا اپنے بیٹے کو، حسن بیٹا، حسن ایک بات سنو، یہ میرا دوست حضور کا صحابی شہید ہوا ہے ہمارے سامنے والے لشکر میں، لیت اباک مات مذ 20 سنہ، اے کاش تمہارا والد علی آج سے 20 سال پہلے دنیا سے رخصت کیوں نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی کا لفظ ہے، کتنے درد دل سے بیان کیا۔ یہ حضرت امام ابو بکر خلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات بیان فرمائی، اور اس طرح وہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اور ایسے ہی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا، یہ بھی سنیں، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، وہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے لیے، ان عاصم بن کلیب ان ابیہ قال انتہینا الی علی رضی اللہ عنہ فذکر عائشہ فقال خلیلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا یقولہ امیر المؤمنین فی حق عائشہ ما وقع بینہما فرضی اللہ عنہما ولا ریب ان عائشہ ندمت ندامتا کلیتا علی مسیرها الی بصرہ وحضورها یوم الجمل وما ظننت ان الامر یبلغ ما بلغ فعن عمارة بن عمیر ان سمع عائشہ اذا قرأت وقرن فی بیوتکن بکت حتی تبل خمارها۔ کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی المرتضیٰ ان دونوں کے حالات کیا؟ فرمایا اس جنگ کے بعد حضرت علی کے پاس گیا تو ہم عائشہ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا خالی عائشہ نہ کہو، خلیلۃ رسول اللہ کہو، یہ ہمارے نبی کی محبوبہ بھی ہے۔ اتنی عزت ہے، لوگ کہتے ہیں لڑائی ہے، اتنی عزت کی۔ تو کہا جب ہم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور اس طرح کی بات ہوئی، دل برداشت ہو چکی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا مجھے نہیں پتا تھا، معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، اس طرح ہو گیا ہمارے ساتھ، تو رونے لگ گئی تھی، اتنا روئی کہ حتیٰ تبلہ خمارہ، ان کا جو دوپٹہ تھا نا وہ آنسوؤں سے تر بتر ہو گیا۔
تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی لڑائی ایسے تھی، ان لوگوں کا معاملہ ایسا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان حضرات کا آپس میں پیار تھی، محبت تھی، اور ان کے آپس میں اس حد تک تعلق تھا کہ اس تعلق کو بندہ جتنا بیان کرے نا اتنا ہی کم ہے۔ ان کے آپس میں بہت زیادہ محبت ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہوا، اور اس کے بعد جو صلح ہوئی، تو صلح کے وقت حضرت علی المرتضیٰ کی چاہت تھی کہ ہماری صلح ہو جائے۔ حضرت علی کے دور میں جو صلح ہوئی، اس صلح کے لیے یہاں پر موجود ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، المصنف میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ وہ فرماتے ہیں سلمان بن مہران حدثني من سمع عليا يوم صفين وهو عاز على شفعتي لو علمت ان الامر يكون هكذا ما خرجت اذهب يا ابا موسى فاحكم ولو خر عنقي۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ کا یہ فرمان پہنچا کہ آپ اضطرابی کیفیت میں تھے، اور آپ نے اپنے ہونٹ کو، زبان اور ہونٹ کو یہ اپنے دانتوں کے نیچے دے کر فرمایا اللہ اکبر، معاملہ صفین کا اتنی لڑائی تک پہنچ جائے گا، اتنی شہادتیں ہو جائیں گی۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو موسیٰ آپ ضرور مذاکرات کے لیے تشریف لے جائیں اور فیصلہ کر لیں، اگرچہ اس فیصلے میں مجھے نقصان ہی اٹھانا پڑے، بس راضی نامہ کرا دو، معاملہ ختم ہو جاؤ۔ ولو خر عنقی، لفظ کا جو ترجمہ ہے نا، یہ حضرت علی نے فرماتے تو میں کبھی اپنے زبان پہ نہ لاتا۔ لفظی ترجمہ چاہے تم میری گردن کو جھکا دو نا یار، معاملہ ٹھیک کرا دو۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی کے قائل نہیں ہے۔ تو اس کو کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ لڑائی ہے یا اس طرح ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک موقع پہ ایک جملہ فرمایا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ شیخ رضی کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک لفظ ہے، آپ حیران ہو جائیں کہ حضرت علی اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا وَالْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِي دَمِ عثمان وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَآء۔ فرمایا لوگو، ان کا یعنی حضرت معاویہ کا اور میرا، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اسلام ایک ہے، کفر کے خلاف ہماری دعوت ایک ہے، نہ میں انہیں ایمان میں کچھ ادھر ادھر کر رہا ہوں، نہ وہ مجھے ایمان میں کچھ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے ہم حضرت عثمان کے خون سے بری ہیں۔ یہ حضرت علی کا لفظ ہے۔ اس کو اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں جیسا کہ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی لڑائی ہو اور اس طرح کا فساد ہو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فساد کے بعد جو ہے نا یہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، اور ان صحابہ کا آپس میں کوئی نفرت کا معاملہ تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑائی کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ صلح کی بنیاد کیا ہے اور کس بندے نے کس طرح کیا ہے۔ لڑائیاں تو ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ وہ غلط ہے، یہ فلاں ہے۔ میں یہاں ایک جملہ آپ کو سناؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ رونے لگے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روئے نا حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد، تو حضرت معاویہ کی بیوی نے انہیں کہا کہ آپ کی تو لڑائی ہوئی تھی ان سے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت امام عبد الرحمن نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ لڑائی کے اختلاف کی بنیاد کچھ اور تھی، بعد میں تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھتی کہ علی کون ہے؟ علی تو ابو سفیان کی نسل سے بہتر ہے، یعنی اپنے والد کا نام لے کر کہا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت معاویہ اپنی گھر والی کو کہہ رہی ہیں، کیونکہ فقالت لہو امراتہ اتبکی وقد قاتلتہ، آپ تو ان سے لڑے ہیں، آپ اب رو رہے ہیں۔ فقال ویحک انک لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، اور خدا کی بندی تجھے کیا پتہ ہے امت کو آج علم کا، فضل کا، فقہ کا کتنا نقصان ہو گیا ہے علی کے جانے سے، اور آپ اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ پھر ایک میں آپ کو سناؤں، یہ الاستیاب میں امام عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن عبد البر مالکی المتوفى 463، وہ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے، غلام تھے، زرار صدائی۔ یہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے گئے، تو حضرت معاویہ نے بٹھایا کہ آپ کا تو بہت تعلق تھا، حضرت علی سے بڑا پیار تھا، ذرا مجھے سناؤ حضرت علی المرتضیٰ کی شخصیت کو آپ نے کیسا پایا؟ تو بہت حیران ہو گئے، ان کی تو لڑائیاں ہوئی تھی آپس میں، اور یہ ان کی تعریف میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ تو زرار صدائی تھوڑے سے چپ ہوئے، پھر حضرت معاویہ نے فرمایا نہیں آپ کو چاہیے آپ مجھے سنائیں۔ تو انہوں نے سنایا، کہا کیا
کہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کیا تھے. کہا فکان واللہ بعید المدى شدید القوى یقول فصلا یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحی. پورا حضرت علی المرتضیٰ کا یہ ایک رکوع ہے جو انہیں نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کیا تھے. تو وہ کہنے لگے مجھ میں یہی ہمت ہے کہ میں آپ کو سناؤں. میرے استاذ محترم حضرت علی کا تعارف یہ ہے، خدا کی قسم امیدوں سے دور تھے، قوت میں غالب تھے، پختہ بات کرتے تھے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. علم آپ کے جسمانی پہلوؤں سے یوں پھوٹتا تھا جیسے سمندر سے لہریں پھوٹتی ہیں. حکمت اور دانائی آپ کے ارد گرد یوں بولا کرتی تھی جیسے بولنے کا حق ہو. دنیا کی رنگینوں سے نفرت کرنے والے تھے. رات کی تنہائی میں خوش ہوتے کیونکہ وہاں تہجد کی نفل کی نماز ان کی محبوب نماز تھی. گہری سوچ رکھتے، عبرت کا حصول رکھتے، معمولی لباس پہنتے، عام سا کھانا کھاتا کہ عام سا کھانا کھانا ان کو پسند تھا. ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ہمیں ایسے جواب دیتے جیسے ہمارے پرانے یار ہوں. ہمیں پیار سے سمجھاتے، اگر بات کی تنبیہ کرنی ہوتی تو تنبیہ کرتے. ہم قریبی ہو کر بھی ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے بات نہیں کر سکتے تھے. دینداروں کی عزت کرتے، غریبوں کو اپنے ساتھ رکھتے. مالداروں کا مال کبھی بھی علی کو لالچ میں مبتلا نہ کر سکا. کمزور کو ان سے انصاف سے کبھی مایوس نہ ہونا پڑا. میں گواہی دیتا ہوں میں نے انہیں جب بھی دیکھا ہے ہمیشہ دیکھا ہے. بعض اوقات تو یوں دیکھا کہ حالات یوں تھے کہ رات کا آخری حصہ ستاروں کی چھاؤں تلے داڑھی مبارک کو پکڑ کے سانپ زدہ کی طرح پھڑکتے ہوئے غمگین حالت میں روتے اور فرماتے ہیں دنیا دور ہو جا، میرے علاوہ جا کے کسی اور کو دھوکہ دے. میں تو تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں جس کے بعد رجوع کا کوئی گنجائش راستہ نہیں ہے. بے شک میری زندگی مختصر ہے، خطرہ بڑا ڈراؤنا ہے. آخرت کا زاد سفر، آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، راستہ مختصر ہے. یہ جملے کہہ رہے ہیں حضرت زرار سدائی اور حضرت معاویہ روتے جا رہے ہیں. اتنا روئے حضرت معاویہ. جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے بات سن کر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا رحمہ اللہ ابا حسن کان کذالک. حسن کے ابا پر اللہ رحمت فرمائے ایسے ہی تھے. اب آپ مجھے بتائیں ان کی تو آپس میں اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، تو اس بنیاد پہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی آپس میں نفرت تھی، آپس میں لڑائی تھی؟ ان کو تو آپس میں محبتوں کی بات لوگ نہیں بتاتے. حیرانگی کی بات ہے، لڑائی بتاتے ہیں جو کسی ظالم نے لڑوا دی ہے جمل، یوں نہیں بتاتے جو محبت میں ان نے خود صلح کی ہے. حالانکہ جس لڑائی کے بعد صلح ہو جائے وہ لڑائی نہیں رہتی. جس جنگ کے بعد امن ہو جائے اور آپس میں ایک دوسرے کا راضی نامہ ہو جائے تو آپ اس کو کیا جنگ کہیں گے؟ پھر تو وہ فسادی ہے جو لڑائی کی بات کر رہا ہے اور امن کی بات نہیں کر رہا. اس سے آگے آئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کے بعد حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر جو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت رکھنے کے بعد اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں. یہ اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید ان سعید بن المسیب فی قول اللہ عز وجل الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. قال وسمعته يقول انها نسخت هذه الآية بالتي بعدها ثم قرأ وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله لا بأس بتزويج المرأة إن كانت قد فجرت وإن يتزوجها من لم يفجر. اس آیت میں کچھ بات سمجھائی، من لم يفجر، اس بات میں کچھ سمجھایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک مسئلہ ہے کہ جو زانی مرد ہے وہ زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے گا. یہاں کچھ لوگوں نے عجیب معاملہ سمجھا ہوا ہے کہ جس مرد نے زنا کیا ہے تو اس کو جو بیوی ملے گی وہ بھی زانیہ ہوگی، اور جس بیوی نے زنا کیا ہے اس کو جو مرد ملے گا وہ بھی زانی ہوگا. اس طرح سمجھا ہوا ہے، حالانکہ مسئلہ یوں نہیں ہے. یہ اس آیت کو سمجھنے کی اور اس کی منسوخیت کی وجہ کی تفہیم کی بڑی ضرورت ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں کچھ تشریح فرما رہے ہیں. وہ تشریح یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلے حکم تو یہی تھا کہ زانی مرد ہے نا، اس کا کسی نیک عورت سے نکاح نہیں ہوگا، اس کا زانیہ سے نکاح ہوگا یا مشرک سے نکاح ہوگا. اور اسی طرح زانیہ خاتون ہے تو اس کا مشرک مرد سے نکاح ہوگا اور اس کا کسی زانی مرد سے نکاح ہوگا، شریف مرد اس کو نہیں دیا جائے گا. یہ حکم تھا. تو شروع میں یہی مسئلہ تھا، لیکن پھر اس آیت کو منسوخ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور اتارا. وہ اتارا کیا تھا؟ وہ آیت تھی، فرمایا وہ آیات وانکحوا الایام والی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتیں اور باقی خواتین کے نکاح کی اجازت دے دی. تو اب اس سے پتہ چلا
کہ کوئی خاتون گناہ کر چکی ہو اور بعد میں توبہ طیب ہو تو اس سے شریف مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کسی مرد میں کوئی گناہ ہو گیا ہو اور اس نے توبہ کر لیا تو اس سے باقی خواتین کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس نے اسی سے نکاح کیا تو اب اس کی بیوی بھی ایسے ہوگی، اور اس مرد نے ایسے کیا تو اس کی عورت بھی ایسے ہوگی، تو یوں نہیں ہے۔ یہ ان نے مسئلہ سمجھا دیا کہ اس آیت کے حکم کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما دی، تو اس سے پتہ چلا اب کوئی سا بھی مرد کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، چاہے اس نے ماضی میں کتنے ہی خاتون نے یا مرد نے گناہ کیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے اگلی حدیث، اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال يقول في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما أردت۔ اس آیت میں ایک مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی خاتون عدت میں ہو، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے، وہ عدت میں ہے، تو عدت والی خاتون کو پیغام نکاح دینا تو حرام ہے۔ عدت میں آپ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، وہ اپنے خاوند کے غم میں، تو قرآن نے منع کیا ہے کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے عدت کے دوران کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں یا آپ کی شادی فلاں جگہ، اس طرح بات نہیں چل سکتی۔ ہاں اشارہ اور کنایہ سے بات کرنا جائز ہے۔ عدت ختم ہو رہی ہے تو اشارے اور کنایہ سے، تو قرآن کہتے ہیں او اکننتم فی انفسکم، آپ دلی طور پہ اس خاتون کو اشارہ دے سکتے ہیں، تو وہ اشارہ دینا آپ کے لیے حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب اشارہ دینا کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قاسم عن ابیہ، یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ حضرت اما عائشہ کے بھتیجے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ کے ایک بھائی تو عبد الرحمن جن کا میں ذکر کر چکا، ان کی بیٹی تھی امرہ، وہ ان سے پڑھی۔ اسی طرح حضرت اما عائشہ کے ایک اور بھتیجے جو دوسرے بھائی سے ہے، ان کا نام ہے محمد بن ابی بکر، یہ اما عائشہ کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے ہیں اور حضرت اما عائشہ کے بھائی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے ہیں قاسم بن محمد، یہ قاسم حضرت اما عائشہ کا ایسے ہی بھتیجا ہے جیسے امرہ بھتیجی ہے، تو ان کی پھوپھو ہے حضرت اما عائشہ، یہ قاسم بتا رہے ہیں قرآن کریم کی آیت کی تشریح۔ قاسم اتنا بڑا فقیہ ہے مدینہ کا، اتنا بڑا فقیہ ہے کہ جتنا بڑا فقیہ کہوں اتنا کم ہے، یقین مانیے آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت قاسم کا نام فقہائے سبع، مدینہ کے جو ہے نا 7 فقہ، ان میں ایک خاص نمبر پہ ان کا نام آتا ہے۔ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے وہیں اپنا جنت البقیع کے اندر۔ ان سے میرا لگاؤ کئی حساب سے ہے، الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نسل ابو بکر سے ہوں، تو ہمارا سلسلہ بھی حضرت قاسم کے واسطے سے جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق تک، ہمارے آباء و اجداد میں ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو یہ ایک آیت کی تشریح فرما رہے ہیں، فرمایا کسی بیوہ خاتون کی عدت کے دوران آپ اسے پیغام نکاح تو نہیں دے سکتے، لیکن آپ اشارے سے کہہ سکتے ہیں۔ وہ اشارے کیا ہیں؟ تو انہوں نے یہ الفاظ بتائے ہیں کہ اگر نکاح کا پیغام دینا ضروری ہے تو آپ اشارہ یوں کریں گے انکی علیہ کریمہ، کہ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، وانی فیک لراغب، یہ مجھے دلچسپی ہے کہ میں کسی اچھی خاتون سے انشاءاللہ شادی کر لوں گا۔ یا آپ یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس خاتون کے ذریعے ہمیں رزق نصیب کرے گا۔ اس طرح کے الفاظ جو اشارہ کنایہ ہیں تو یہ دیے جا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے کس جگہ ایک دفعہ بیان کیا، یہ حدیث سنائی، تو ہمارے ایک شاگرد ہیں، تو ان کی بہن نے کسی جگہ اپنے بھائی کے لیے نکاح کا پیغام دیا، اور وہ خاتون عدت میں بالکل آخری دنوں میں تھی، تو وہ بھی چاہ رہی تھی کہ میری کہیں رشتہ ہو جائے، تو یہ چاہ رہی تھی میری بھائی سے ہو جائے۔ تو اس خاتون نے اسے جا کے کہا کہ میرے بھائی نے ماشاءاللہ فریج بھی لے لیا ہے، گھر بھی اچھا بنا لیا ہے، اور بہترین قسم کی رہائش بھی رکھی، اس نے شادی کرنی ہے۔ تو ان کے بھائی نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ میری بہن نے تو عدت میں یہ کہہ دیا، اب یہ گناہ ہے یا جائز ہے؟ تو یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم اسے کہتے تو گناہ گار ہے، لیکن یہاں روایت موجود ہے کہ اشارے اور کنایے سے بات کرنا یہ جائز ہے، تو انہوں نے پیغام میں نکاح دینے میں اشارے کنایے کے الفاظ بتا دیے۔ اس سے اگلی روایت، اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر، یہ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں۔ وہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک آیت کے متعلق، قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے احکام کو ذکر فرمائے ہیں، اور نمازوں کے احکام کے لیے جو آیت ہے، یہ آیت جو ہے یہ اس کی آیت ہے، کیا نام ہے، قرآن کریم کی سورت کہف ہے،
جی ہاں، صورت کہف کے اندر اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان ساری صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، اس میں بیان فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس آیت کی تشریح فرمائی ہے کہ کس وقت نماز ظہر پڑھنی ہے، کس وقت نماز فجر پڑھنی ہے، تو انہوں نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب دل کے شمس ہو جائے، سورج ڈھل جائے تو پھر آپ نماز پڑھیں۔ کہا ہے سورج ڈھلنے کے بعد کون سی نماز مراد ہے؟ کہ ڈھلنے اور غروب ہونے کا فرق ہے، غروب ہونے پہ مغرب ہے اور ڈھل جانے کے اوپر جو ہے وہ ظہر کی نماز ہے، کیونکہ اس وقت وہ ہو چکا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں زوال ہو چکا ہوتا ہے، تو زوال کے بعد یہ جائز ہے۔ کہتے ہیں دلوک الشمس میلھا، اس کا مطلب ہے وہ ہل گیا ہے، ڈھل گیا ہے، یہ دلوک شمس کا معنی ہے، تو یہی ہے۔ اور اس کے آگے لفظ ہے غسق اللیل، تو فرمایا وہ جو لفظ ہے اس سے مراد غروب آفتاب ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب ہے، سورج تھوڑا سا ڈھل جائے درمیان سے تو آگے جا کے ظہر ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات کی انہوں نے یہاں تشریح فرمائی اور پوری بات ارشاد فرمائی۔ اگلی روایت جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے امام مالک داؤد بن حسین کے واسطے سے لائے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کانا یقول دلوک الشمس میلھا غسق اللیل اجتماع اللیل وظلمته قال محمد وهذا قول ابن عمر ابن عباس وقال عبداللہ بن مسعود دلوک و غروب کل حسن۔ فرما مختلف اقوال ہے صحابہ کرام کے اس بارے میں، دلوک شمس سے ایک معنی غروب کا بھی مراد ہے اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور ابن عباس کا، عبداللہ ابن عمر کا، اور امام محمد فرماتے ہیں ہمارا قول وہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس قول کو یہاں پہ ذکر فرمایا کہ تاریکی اکٹھی ہو گئی فلاں فلاں، سارے اقوال کو بیان فرما کے فرمایا باقی بھی اچھے ہیں لیکن ہمارا قول یہی ہے۔ اب آ گئی ہے اس کی آخری روایت، یہ ایک تفصیلی روایت ہے اور یہ تفصیلی روایت میں چاہوں گا میں آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کی تشریح بھی کروں، بہت زبردست اس سے مسائل کا حل ہے، اور کیا بات ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل، ذہانت، علم، تقوی، طہارت، للہیت، سوچ، فطانت کی، کہ انہوں نے حدیث سے کیسا مسئلہ نکالا۔ آپ پہلے ذرا حدیث سنیں اور اس کے بعد مسئلہ سنیں۔ اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ بن دینار ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلکم فیما خلا من الامم کما بین صلاة العصر الى المغرب الشمس وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر على قيراط فعملت النصارى على قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قراءتين الا فانتم الذين يعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قراءتين قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال هل ظلمتم من حقكم شيئا قالوا لا قال فانه فضلي اوتيه من شئت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے مسئلہ ہے قال محمد سے، پہلے میں حدیث کا ترجمہ سنا دوں پھر مسئلہ سناتا ہوں، ورنہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو شاید آپ سمجھ نہ پائیں۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا توجہ سے، تمہاری امت پہلی والی امتوں کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ تمہاری اور یہودی اور عیسائیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کو مزدور رکھتا ہے، کہتا ہے کوئی شخص دوپہر سے میرے لیے 1 قیراط گویا 1 درہم عوض پر مزدوری کرے، تو یہودیوں نے وہ کام کیا۔ پھر فرمایا 1 درہم پر کون دوپہر سے عصر تک کرے کا اس میں عیسائیوں نے کیا۔ پھر فرمایا اب 2 درہم پہ کون کرے گا عصر سے مغرب تک، تو فرمایا یہ امت محمدیہ نے کیا۔ تو امت محمدیہ کو وقت جو ملا تو اس میں 2 درہم مل گئے، تو یہودی اور عیسائیوں غصہ آیا، وہ بولے اللہ ہم نے بھی تو کام کیا اور ہمیں کام کا اجر 1 قرات، انہیں کام کا اجر 2 قرات اجر ملا، کیوں؟ تو رب نے فرمایا میں نے کوئی تمہارے اوپر ظلم اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں تمہارے حق کو کھایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی نہیں، آپ نے حق تو نہیں کھایا۔ تو فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں دے دوں۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو یہود کا زمانہ تھا یا نصارہ عیسائیوں کا زمانہ تھا، ان کا زمانہ بڑا تھا، ان کے اجر تھوڑا ہے، ان کو وقت زیادہ ملا، اجرت ہمارے مقابلے میں تھوڑی ملی، ورنہ تو ٹھیک ملی۔ ہمارا وقت جو ہے وہ تھوڑا ملا اور ہمیں
اللہ نے اجر اور اجرت زیادہ دی. میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ایک مزدور ہے، وہ صبح سے ظہر تک کام کرتا ہے، 1 درہم ملا. دوسرا ظہر سے عصر تک کام کرتا ہے، 1 درہم ملا. اور ایک مزدور نے عصر سے مغرب تک کام کیا، اسے 2 درہم ملے. تو حضور نے فرمایا پہلی امت یہود، پھر نصارہ، اور پھر امت محمدیہ. اس میں امت محمدیہ کی شان واضح ہے. حدیث تو پوری ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی لیے تو بندہ کہتا ہے کہ اس شخص پہ قربان دے، کیسے حدیث سے مسئلہ نکالتے. اب آپ دیکھیں اس حدیث سے مسئلہ نکلتا کیسے. امام سے فرماتے ہیں یہ سب چیز برحق ہے کہ امت کی اتنی شان ہے، لیکن اس سے عصر کی نماز پڑھنے کا مسئلہ سمجھ آ گیا. کہ وہ کیا؟ کہ جی عصر کے لیے اس وقت پڑھے جب سایہ 2 مثل ہو جائے. یعنی عصر اس وقت میں پڑھے جیسے ہم پاکستان میں پڑھ رہے ہیں آج کل 4:15 4 کے لگ بھگ. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، عصر شروع میں جلدی پڑھ لیں ظہر کے 1-1.5 گھنٹے بعد. تو امام سے فرماتے نہیں، عصر ظہر کے 3-3.5 گھنٹے بعد جا کے پڑھیں گے. دلیل؟ تو امام صاحب کی دلیل سنیں. امام صاحب کہتے ہیں یہی دلیل ہے. کہ جی وہ کیسے؟ کہ حضور پاک علیہ السلام نے پچھلی امتوں کا وقت زیادہ، اجرت تھوڑی بتائی ہمارے مقابلے میں. کہ جی ہاں. تو کہ ہمارا وقت کم اور اجرت زیادہ بتائی. کہ جی بالکل. کہ اب دیکھو، اگر ہم ظہر کے اس وقت بعد مثل اول میں عصر پڑھیں تو پھر ظہر اور عصر کا وقت چھوٹا ہو جائے گا اور عصر اور مغرب کا وقت بڑا ہو جائے گا. تو پھر تو اعتراض یہود اور نصارہ کا بنتا ہی نہیں ہے جس پہ اللہ نے جواب دیا. تو یہ عصر کا وقت چھوٹا ہو، 2 مثل پہ پڑھیں، تب جا کر یہ حدیث پاک کا مقتضا اس کے مطابق بنے گا. میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو. مثل کہتے کسے ہیں؟ یہ دیکھیں، کوئی چیز میں یہاں رکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ لائٹ کا اس وقت سایہ ہے، چھوٹا سا سایہ آ جاتا ہے. چیز رکھیں اور اس کے سائے کو دیکھیں. اب یہ سایہ 1 گنا سے بڑھے سورج کا ظہر کے وقت، یعنی کوئی چیز رکھ دیں سایہ 1 گنا سے بڑھ رہا ہے تو اسے کہتے ہیں مثل سایہ. اور اگر ڈبل سایہ بڑھ جائے تو اسے کہتے ہیں مثلین سایہ. امام صاحب فرماتے ہیں جب مثلین سے بھی بڑھ جائے، ڈبل حصے سے بھی بڑھ جائے سایہ، پھر عصر کی نماز ہے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں آج کل مثلین میں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جب صرف 1 مثل ہو تو 1 مثل ہونے کے اوپر عصر کی نماز کا وقت ہے. تو کچھ لوگ یوں کہتے ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں اگر 1 مثل والی بات ہم آپ کی مان لیں تو پھر تو ظہر اور عصر کا وقت چھوٹا ہو جائے گا اور عصر اور مغرب کا وقت بڑا ہو جائے گا. حالانکہ حضور سمجھانا ہی چاہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کا وقت بڑا ہے اور عصر اور مغرب کا چھوٹا ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا احناف کے مطابق عصر کی نماز وہی پڑھنی چاہیے جیسے آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. گرمیوں میں ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں 1 بجے 2 بجے اور عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں 6:15 بجے. اور سردیوں میں تو آج کل چلو 4:15 تک ہے کیونکہ سردیوں میں موسم کچھ اوپر نیچے. تو عصر کی نماز اس وقت جا کے پڑھیں جب ڈبل سایہ ہو جائے. امام صاحب کہتے ہیں یہ اس حدیث سے سمجھ ہے. اور واقعی اس حدیث سے مسئلہ نکلا. کہاں تک اس شخص کا دماغ پہنچا جہاں عام بندے کی سوچ بھی نہیں گئی. اب آئیے اس مسئلے کی طرف جو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا. امام محمد کہتے ہیں قال محمد هذا الحديث يدل على ان تاخير العصر افضل من تعجيلها. لا ترى انه جعل ما بين الظهر الى العصر اكثر ما بين العصر الى المغرب في هذا الحديث ومن اجل العصر كان ما بين الظهر الى العصر اقل مما بين العصر الى المغرب فهذا يدل على تاخير العصر وتاخير العصر افضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقيه لم تخالطها صفرا وهو قول ابي حنيفه رحمه الله والعامه من فقهائنا رحمهم الله تعالى اجمعين. یہی جو میں نے اردو میں سمجھایا وہی یہاں عرب کے لفظ میں، عربی زبان میں یہی بات انہوں نے ارشاد فرما دی. اللہ جل شانہ ہم سب کو ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. رب کریم انہیں سلامت با کرامت اور خوش و خرم رکھے. اللہ جل شانہ اس قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کو اور اس حدیث پاک کے ختم کو اللہ قبول فرمائے. جن بچوں نے یہ قرآن کریم پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنا قبول فرمائے. رب کریم ان سب کو مبارکبادی عطا فرمائے. بہت سی خواتین دعا کے لیے کہہ رہی ہیں، چلو آخر میں ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. بھائی شکیل جٹ صاحب کے لیے بھی دعا، وہ بھی کر لیں گے. حذیفہ ابراہیم کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. بجلی وغیرہ کے مسئلے تو پورے پاکستان کے مسائل ہیں، بہرحال دعا کر لیتے ہیں اللہ جل شانہ اس مسئلے کو بھی حل فرما دے. کہتی ہیں جن بچیوں نے احادیث پاک کی کتابیں مسند اور موطا پڑھی ہیں انہیں پڑھانے کی اجازت بھی دے دیں اور مجھے بھی دے دیں. بھائی عمار ابراہیم کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں آپ کو تمام مرویات کی اجازت حدیث دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ صحیح العقیدہ
احناف علماء دیوبند کا جو صحیح العقیدہ اور نظریہ ہے اس کے مطابق آپ اس مسئلے کو لے کر آگے چلیں گی اور آپ بھی چلیں گے تو کوئی نہیں مسئلہ، میں انشاءاللہ آپ کو اجازت دیتا ہوں، بلکہ میں اس کی سند بھی بھجوا دوں گا۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر کرم اور فضل کیا، کئی سندات کے ساتھ میرے پاس ایک سند عالی سند بھی ہے۔ وہ سند یہ ہے کہ اس وقت کوئی 25 واسطوں سے ہے، یہاں سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے پاس ایک سند ہے، وہ 16 واسطوں سے ہے۔ ہاں، شرکاء مجلس کو بھی اس چیز سے اجازت ہے جس بندے نے اسی شرائط کے ساتھ عمل کرنا ہے، تو وہ 16 واسطوں کی حدیث ہے الحمدللہ، اور وہ ہمارے شیخ الشیوخ اور اس زمانے میں من ینتہی الیہ علو الاسناد فی ھذا الزمان، جن کے لکھا جاتا ہے کہ ان پہ سند عالی جا کے ختم ہو جاتی ہے، حضرت مولانا سید شریف اللہ المولیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ شمس العلوم رحیم یار خان والے، ان کی وجہ سے مجھے یہ سند حاصل ہے، جو ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے شیوخ کو حاصل ہے۔ حضرت شیخ الاسلام سمیت بڑے بڑے اکابر نے ان سے سند اجازت حدیث لی تھی، تو وہ انشاءاللہ میں سند بھی بھجوا دوں گا۔ جزاکم اللہ تعالی۔